دو چیزوں کی وضاحت کر کے جناب تو اجازت چاہوں گا ان دو چیزوں کی مغالطہ لوگوں لگتا ہے اور جڑے مغالطے پان والے لوگ نے جہالت یا شرارت کی بنا دے ان دو چیزاں مغالطہ پاندے نے ایک عبادت ایک اطاعت دو چیزیں سے میں تھوڑے اگے کھولنا بھی عبادت کی اور اطاعت کی قرآن پاک دے اندر عبادت کے متعلق آیا ہے کہ اللہ تو سوا کسی کی نہ کرو اطاعت کے متعلق آیا اللہ تعالی دی کرو رسول دی کرو اولی الامر منکم اپنے امر والیاں دی کرو اپنے امر والیاں دی تو عبادت اور طاعت وچ کی فرق ہے انہاں دی حقیقت کی آپس وچ فرق کی عبادت ہے ایسی تعظیم کسی کی ایسی تعظیم کرنا جس کے اندر جس تعظیم کے ساتھ عقیدہ ہوئے اس دے بارے خدا سمجھن دا یا خدا دے برابر سمجھن جنہ چیر خدا سمجھنا یا خدا دے برابر سمجھن دا عقیدہ نہ ہوئے گا اونا چیر جس درجے دی تعظیم کرو عبادت نہیں بنتی خدا سمجھنا خدا دے برابر سمجھنا خدا سمجھنا یا خدا دے برابر سمجھن دا مطلب یہ ہے کہ انہوں جس دی تعظیم کردا پیا بندہ اس نو تمام چیزاں تمام باتاں یا کسی ایک بات دے اندر اس نو بے پرواہ تے بے نیاز سمجھے کسی دا محتاج نہ سمجھے جس لئے وہ کسی دا محتاج انہوں نہیں سمجھے گا نا بے نیاز تے بے پرواہ سمجھے گا تو پھر لازمی بات ہے انہوں خدا سمجھ رہا ہے یا خدا دے برابر سمجھ رہا ہے کیونکہ ایک خدا ہی ہوتا ہے جڑا ہر کسی تو بے پرواہ بے نیازی وہ شان ہر کسی تو بے نیاز باقی ہر کوئی اگر کسی ایک مخلوق تو بے پرواہ ہوئے گا تو کسی مخلوق دا محتاج ضرور جے کسی مخلوق دا محتاج نہیں تو خالق دا ہر کوئی ضرور محتاج خود پیدا ہونے جو محتاج اور پیدا ہونے دے نال دوسرے ضروریات بھی ہیں تو بے پرواہ مستغنی بالذات جس کو مستغنی بالذات غیر محتاج مستقل بالذات بے نیاز بے پرواہ کسی دا محتاج نہ ہونا یہ ہوئی ہوندا ہے خدا دا مطلب ہی الوہیت دا نا سمجھ لگی جنہ چیر ہوں یہ عقیدہ دل چ نہیں ہوئے گا سجدہ بھی کر لو نا کسی نو مشرک نہیں بن سکتا عبادت نہیں ہو سکتی شرک نہیں ہوئے گا اس عقیدے تو بغیر شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ انہیں خدا نہیں مننا اگر اس نظریے تو بغیر اس عقیدے تو بغیر سجدہ بھی کر لو نا تو مشرک نہیں ہو سکتا ساری شریعت مطالعہ دے اندر گناہگار ہو سکتا ہے اللہ تعالی تو علاوہ کسی اور نو سجدہ کرنا مشرک نہیں ہو سکتا کیوں کہ اگر خالی سجدہ اس عقیدے تو بغیر ہو گئے
اس نظریے تو بغیر سجدہ ہوئے تو پھر انہوں شرک آخیا جاوے. یعنی کیا مطلب کہ وہ پھر عبادت ہوئے تو انہوں شرک آخیا جاوے. لازم آئے گا کہ اللہ کلا معبود نہ ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ معبود ہو، پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام بھی معبود ہو، پیچھے جن شریعت مطالعہ دے اندر سجدے جائز رکھے گئے سن، جنہوں سجدے ہوندے رہے وہ سارے معبود بن گئے. حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ تو پہلے دن اللہ تعالی نے کرایا. پہلے انسان خلیفہ خدا بندی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام واسطے حکم ہوتا فرشتہ نو سجدہ. اگر سجدے نو عبادت سمجھا جائے تو لازم آئے گا کہ دا مطلب ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر عبادت کرو. تو جی عبادت ہوگی وہ بن جاتا معبود. تو پھر تو یہ مطلب یہ نکلیا لا الہ الا اللہ اس لیے دا کلمہ نہ رہا، اس لیے پھر تے اللہ بھی معبود ہو گیا، تو حضرت آدم بھی معبود ہو گیا. میری گل نہیں سمجھی؟ کیا اللہ تعالی دے نال دا کوئی معبود ہو، اللہ تعالی کو نال کو معبود ہو سکتا ہے؟ جس لیے پھر لا الہ الا اللہ ایک واحد کلمہ توحید ایسا ہے ہر دور چ ضرور رہا. اگلے جملہ بدل سکتا ہے نبیاں دے بدلن نال. آدم شفیع اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ وچ فرق نہیں آ سکتا ہے، کسے نبی دی شریعت وچ نہیں آیا. اسی واسطے آخر نے تمام انبیاء عقیدے چک ہوں نے، احکام اگے مختلف ہوں. یعنی شرائع انہوں نے مختلف ہو سکتی ہیں لیکن عقیدے اتفاق ہونا نبیاں. یہ عقیدے اتفاق ہے تو مطلب یہ نکلیا لا الہ الا اللہ. تو عقیدے کی بنیاد توحید تمام نبی متفق نہیں ہو سکتا. کوئی شرک اور کفر ایک لمحے بھر کے لیے اس کی اجازت کسی شریعت میں نہیں ہوئی. یہ ایسی لعنتی چیز ہے، انہوں ہمیشہ اللہ تعالی، اور یہ ممکن ہی نہیں. شرک و کفر جڑا ہے نا، شرک اور کفر یہ ممکن ہی نہیں. یہ واسطے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی دا شریک منیا جائے تے او دے حکم نال شریک منیا جائے. شریک مننا جی شرکت ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ شرکت اس لیے ہوے گی جس لیے برابری ہو. یعنی دا کیا مطلب برابری دا کہ جی وہ بے پرواہ جی بے پرواہ. تو جڑا دین والا ہوندا ہے وہ ہمیشہ بے پرواہ ہوندا ہے، لین والا بیچارہ محتاج ہوندا ہے. تو مخلوق تے ساری خال اللہ تعالی دی محتاج ہے. جس لیے محتاج ہے تو وہ بے پرواہ کیوں کرے؟ شرک جڑا نا حقیقت یہ محال بذات کوئی شے نہیں ہو سکتا. جڑے لانتی لوگ مشرک اللہ تعالی دا شریک ٹھہراندے او بابا وہاں خیالاں ٹھہراندے، حقیقت کتنے او دا شریک ہے. ہویا ہی ایک سبحان اللہ. کون او دا حصے دار ہے؟ کوئی کہہ سکدا میں حصے دار ہوں؟ شریک حصے دار نو آدھے نا، تصا نہیں سمجھنا شریک ہے بھائی یار میرا شریک ہے، اے ساڈا شریک ہے. کوئی کسی دے اگے بولن لگے نا تو ہومن شریک، تو ذرا تڑی پان لگے تو مطلب روب چاڑن لگے تو اگلا اچھا چل ہے میں تیرا وسدا بیٹھا، میں شریک ہاں تیرا. خبردار، حصہ پاویں تھوڑا ہوئے پاویں بہتا، حصے دار جڑا ہوتا ہے وہ شریک ہوتا ہے. اور حصے دار کیوں اگلے دے مطلب ہے کہ مقابلے چ ہوتا ہے؟ انہوں پتا ہے جو میرے کو ہونا ہے اندر دتا تھوڑا ہے. میں ایک مثال دینا میرے کو شریک کیون ہوتے یہ شریک کی جی وراثت شرکت ہوتی نا، وراثت شریک ہوتے ہیں اتوں تو اللہ تعالی دا وحدہ لا شریک ہونا سمجھ آئے گا. کیونکہ شریک اتنے صحیح بولیا جاتا ہے، اصل اتنے لفظ بولیا جاتا ہے. وہ کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، جہے وارث بنتے ہیں نا وہ شریک ہوں. گل سمجھا جی؟ مورث تے گیا، وارث بنانے والا تے گیا، جہے پچھوں وارث بن گئے وہ شریک ہوں. وہ آپس شریک نہیں، وہ تو شریک نہیں، آپس شریک نہ ہو. کیوں آپس شریک نے؟ کہ
ہر کسی دا جنہ جنہ شریعت مطہرہ چ حصہ ہے وہ ہر حصے دار دوسرے تو لین یعنی دوسرے دے اختیار اور مرضی چ نہیں، لین چ اختیار اور مرضی چ نہیں، یعنی کی مطلب کہ دوسرا انہوں پاویں دے حصہ پاویں نہ دے او دے اختیار حصہ ایدا حصہ جڑا بنیا شریعت وہ اللہ والوں بنیا حصے دار دے اختیار چ نہیں، او دی مرضی چ نہیں کہ او اگر دے تے حصہ ہے نہ دے تے حصہ نہیں، نہ دے گا تو او دا فرض بنتا، نہیں دے گا تو ظالم شمار ہو جائے. حصہ اے پکا ہے، حصہ او دے مرضی اور اختیار تے نہیں. حصے دار دا حصہ کسے ہور حصے دار دے دین دے اتے موقوف نہیں، دین نال نہیں، اختیار نال نہیں، بلا اختیار ہے او دے کسے حصے دار دی مرضی شریک یہ نہیں کہ اسی آکھی مرضی اگر ہے تو حصہ دا ہے ورنہ نہیں، نہ پاویں او لکھ اندر سڑدا رہے پجدا رہے تو یہ ارادہ کرے میں نہیں دینا، حصہ اوندا شریعت وچ مقرر ہے. تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ ہر شریک جو لیندا ہے وہ دوسرے دا احسان مند نہیں ہوندا. کیوں کہ او دا حصہ دوسرے دے قدرت اور اختیار نہیں. تو یہ مطلب یہ نکلیا شریک اوہی بنے دا جیدا کچھ ہووے تو وہ کسے دوسرے دا دتا نہ ہووے، اس دوسرے دے قدرت اور اختیار چ نہ ہووے تا حصے دار بنتا. اگر فرض کرو ایک برا جڑا ہے وہ زندگی یا مرن لگیا وہ کہندا ہے بھائی یہ سارا مال میں تین دتا، تینوں ہبا کر دیتا، تینوں خدا واسطے تین دے دیتا، انج دے دیتا. ہوں جیڑا اس مال لیا ہے اس مال تسی برا نو حصے دار بھائی دا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اگر حصے دار سی تو او دے دین دا محتاج نہ ہوندا، وہ نہ دے تو سارا مال لے سکتا. برا دا مال ہے وہ بھائی کو مال، بھائی دا مال جڑا ہے وہ دوسرے بھائی دی ملک تے نہیں. وہ اگر منگے دھکے والے نے آخنا پر چپیڑ کھائیں گا میرا تو کون ہونا. جی یہ انہوں دے گا تو یہ مہربانی سمجھی جائے گی بھائی نے دے چڑیا سارا کچھ. تھوڑا دے دے، زیادہ دے، ادھا دے، جنہ مرضی دے، یہ مالک ہے اس دا، یہ اختیار رکھتا ہے. وہ یہ ملک اختیار نہیں رکھتا. یہ انہوں جدو دے گا تو یہ احسان ہوں سمجھا جائے گا. کیوں کہ یہ او دا حصہ نہیں سی جڑا انہیں دتا ہے، انہیں تو اپنا مال ملک سی. جسے بھائی کسے مرن والے دا حصہ پاندے نے اس لیے حصے دار تے شریک ہوندے نے، کیونکہ وہ حصہ ہے ہوں ہر ایک دا. گل نہیں سمجھ لگی یار. ایک بندہ مرد ہے جڑے وارث پچھوں ہوندے نے، وہ ہوں ایک ہر وارث جڑا ہے وہ حصہ جڑا اوندا بندا ہے خدا تعالی دی طرفوں جڑا حق رکھیا گیا ہے وہ تو کسی دے اختیار وچ نہیں. حصے دار پاویں وہ طرفے پاویں جو مرضی کرے. وہ حصہ شریعت دا جڑا ہے نہیں دے گا تو ظالم شمار ہوئے گا. لیکن جڑا تواڈے مال ملک وچ پیا ہے بھائی نو اگر تسی نہیں دے، تواڈا جڑا مال ہے مرن والے دی نہیں گل کرنے ہن تواڈے دی پک کرنے. جڑا تواڈا مال ہے اگر تسی نہیں دیو گے اپنے بھرا نو تو تسی ظالم تھوڑے ہو. تواڈا اپنا حصہ ہے، تسی مالک خود مختار ہو. یہ مطلب یہ نکلیا کہ میاں جس وقت کوئی مالک اپنی شے کسی نو دیندا ہے اس وقت شرکت نہیں ہوتی لین والے دی، بھاویں سارا ہی دے چھڈے.
کیوں کہ انہیں احسان کیتا ہے، انہیں اپنا دتا ہے. جسے حق بنیا بنایا ہوں تو پھر بندہ لینا ہے حق اپنا، اس لیے انہوں آکاں گے کہ میاں اے شریک یا حصے دار ہے، کیونکہ پھر وہ اگلے دے قدرت اختیار چ نہیں، مرضی چ نہیں. حصہ جڑا مقرر ہے وہ ہر صورت چڑھ وہ شرح کے کاغذات چڑھ جانا نا یار، بھاویں حکومت والے یا بندہ پھر جائے وہ نہ دے آ کے میں نہیں دینا وراثت تو لانتی ظالم شمار ہو جاتا نا. گل تو خدا رسول دے حصے مقرر دی پکڑنے جس میں بندہ مرد ہے، جو حصہ مقرر ہوتا ہے 8واں حصہ ہے، 4تھا حصہ ہے، نصف حصہ ہے، ہاں جی، سود سے 6واں حصہ ہے، جن حصے وہ سارا اپنے اپنے نام وہ خدا تعالی دے کاغذات لگ جاتا بس، کسی دے اختیار چ نہیں. لہذا یہ کو نہیں کہہ سکتا ایک حصے دار دوسرے نو کہ میں تین دتا ہے تو کہہ دیتا تیرا اپنا سی ہوں اپنا ہی ادھر چلا گیا. ٹھیک، یہ مطلب یہ نکلیا کہ جیڑا حصے دار ہوں گل سمجھا جی، وہ حصے دار دے کوئی احسان نہیں ہوں کیوں وہ اپنا ملک نہیں دینا، وہ شریک ہے. تھوڑا حصہ بہتا ہو سکتا ہے لیکن ہے تو مالک، وہ بھی مالک، وہ مالک، وہ مالک، وہ مالک، آپ اپنی تھان سے علیحدہ علیحدہ مالک نے جنہیں جنہیں حصہ. ہوں 8واں حصہ تھوڑا ہوئے گا، 4تھا حصہ اس تو زیادہ ہوئے گا، ادھا حصہ اس تو زیادہ ہوگا. حصے زیادہ گھٹ ہو سکتے ہیں، حصے زیادہ گھٹ ہو سکتے ہیں لیکن ہر ایک اپنی تھان سے مالک. اور اگر کسی کا کوئی مال ہے وہ اگر ایک نو دے چڑھتا ہے، باویں برادری باویں غیر برادری باہر دے چڑھتا ہے، برادری والے دے چڑھتا ہے، وہ احسان سمجھا جائے گا. کیوں احسان سمجھا جائے گا؟ اس واسطے کہ انہیں اپنی مرضی اپنے اختیار نال دیتا ہے. اگلا جڑا ہے وہ کچھ حصے دار تھوڑا سی. یہ گل تو سمجھ گیا. ہوں سونے اللہ وحدہ لا شریک واحد مالک کے ساری کائنات دا. سبحان اللہ. اگر کوئی اودا کوئی شریک نہیں، کوئی اودا شریک نہیں، کوئی حصے دار نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا ذاتی ملک ہے، ایسے میری ذاتی ملک ہے، میں اپنا ذاتی مالک ہوں. فلانی شاہ ذاتی کون ہے؟ کسی کی ضرورت ہے؟ آخے گا تو اس لیے پتہ لگ جائے گا جس وہ جان کٹ کے وہ مارتا یا کہ اتو تگڑے پوا دینا، تگڑے نو آدھا چھتر مار کے گلاشے کھولو. پھر کدھر کی ذاتی ملکیت؟ جڑا ذاتی ملک سی وہ ذاتی مالک جڑا حقیق وہ اللہ ہوں. ذاتی مالک کسے نے اس ذات نو مالک بنایا نہیں، وہ اپنے آپ اگے وہ مالک بنا. ہوں گل سمجھا جی. حصے دار جب وہ کوئی نہیں تو نہ کوئی چھوٹا شریک ہے، نہ کوئی یہ آخ سکتے ادھا ہے، نہ کوئی آخر 4تھا ہے، نہ اتنے کوئی 8واں ہے، نہ 10واں، نہ 20واں، نہ 100واں. کوئی حصہ نہیں کسی کا وہ مال دے. الملک لا شریک لک، اللہ تمام بادشاہی تیری ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. آج دے موقع دے پڑھ دینا اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، کوئی شریک تیرا نہیں، نہ تھوڑے حصے والا نہ بہتے حصے والا، کوئی حصے دار تیرا نہیں ہے. شریک مانا کی کرنا ہے؟ حصے دار. بھابیاں نو اینا بھی پتہ نہیں ہوتا بھی شریک کا مانا کی ہوتا ہے. یہ ہوئی وضاحت کوئی بھابی توحید دے اندر کر دے، میں قسمیاں میں شگرد پواں گا. بدھو ایویں شریک لائی پھرتے تے پتہ نہ بدھواں نو ہے کوئی شریک حصہ دار. شرکت حصے داری، شرکت مانا حصے داری. ہوں اگر اللہ تبارک و تعالی کسے نو اس نظام حیات ظاہری دے اندر 100 دا مالک کر دینا، 200 دا، 1000 دا، لاکھ کروڑا ارباں دا، کسے نو مرلے دا، کسے نو 10 مرلے دا، کسے نو مربے دا، کسے نو کنے دا. یہ ملک ایک جیسے نہیں. ظاہر ویکھیں گا نا
ظاہری نظام زندگی ملک ایک جیسے نہیں. کسی نو مالک آخ رہے ہیں ادھر بھی گل سمجھی کہہ رہے ہیں مالک فلانا مالک مالک مالک, لیکن ہر مومن نے سمجھتا ہے ایک ذرے دا بھی کوئی مالک نہیں. حقیقت یہ ظاہر ہے, یہ آدھے مجاز, حقیقت نہیں. کی مطلب اودا دتا اودا بنایا مالک. ایمان نال دسو ہر ایک دے ذہن چ یہ گل آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا کدی سنیا جی کہ مالک ایک کہہ رہا ہوئے میں مربے دا مالک ہے فلانا, 2 مربے دا فلانا, 10 دا مالک فلانا, تو وہاں بھی کد کیا ہوئے وہ مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. کدی اتنے گسا سنیا جی؟ نہیں سنا. کیونکہ لانتی وہابی ہے وہی جو ظاہر نظام جانتا ہے مانتا ہے اور حقیقت کو نہیں مانتا. باطنی نظام ایک ظاہری نظام ہے, ایک باطنی نظام ہے جس کو روحانی کہتے ہیں. ہاں جی, جی میں جسم ظاہر طاقت تے ملک فرق ہے, ایویں باطنی روحانی جڑا نظام ہے اس دے اندر طاقت قدرت اختیار ملک فرق ہے. اللہ تعالی جدو کسی نو اپنا بنا گل سمجھی وہ کیویں بنا وہ روحانی خدمت کرتا رب دی, یعنی دین سارا روحانی ہے. اپنی روح جڑی ہے نفس دے مخالف ہو کے نفس دے خلاف چل چل کے ظاہر تو نظر ہٹا لینا, باطن تے نظر رکھ کے رب دی شریعت دے پابند رہندا ہے. جنہ جنہ وہ پھر چلتا ہے اونا ایک اللہ تعالیٰ وہ روح نو طاقت بخشتا. ساریاں روحاں برابر نہیں ہوندی, جی میں سارے جسم برابر نہیں ہے. فدو ہے جڑا حکمت دے نظام نو نہیں جانتا وہی گلاں کرے گا. جی میں جسم سارے برابر نہیں, ویک شکلاں فرق نے, عقلاں فرق نے, جسماں فرق نے, کوئی تگڑا ہے کوئی ماڑا ہے, کوئی موٹا ہے کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے اسی طرح کے نہیں. کیا تو آکھیں گا ظاہری جسم ظاہر جسم دے اندر جڑی قدرت رکھی ہے رب نے اختیار رکھا ہے, جڑی طاقت رکھی ظاہری مالک جی میں رکھے سارے برابر نے, کہہ سکنا؟ فوٹو تو نہیں بنا رہے, سمجھ نہیں لگتی. تو سونے اللہ وحدہ لا شریک جل شانہ نے جی میں جسم برابر جسم دا معاملہ برابر نہیں, ایویں روحاں بھی برابر نہیں. تیری میری روح جنہ نفس دی ساری زندگی خدمت کی, تیری میری روح اینا ایک ہے کہ اپنے جسم دی خدمت کر سکتی, اپنے جسم نو چلا سکتی, ہلا سکتی ہے, یہ وہ بس اس تو اگاں. لیکن کئی ایسا روحاں بھی ہوں کہ اینیاں ایک وہ طاقت رکھدی ہیں کہ ایک انہاں دا اپنا جسم کی وہ چاہن کہ آسمان ہلا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ چاہن چاند آسمان تو زمین تے سٹ دیں, وہ چاہن تے سورج پیچھا موڑ دیں. وہ روح شریف وہ روح فرق ہے. جی میں ظاہر جسم فرق قدرت نے رکھا ہے ایویں روحانی نظام فرق ہے. کوئی مالک ہے جسمانی طور سے جی کوئی کنے چیز دا مالک ہے کوئی کنے چیز دا مالک ہے, رب دے بنایا اسی طرح رب دے بنایا. کوئی کنی کائنات دا مالک ہے کوئی کنی دا مالک ہے کوئی کنی دا مالک ہے. کسے دی طاقت تصرف جو کچھ ہے وہ زمین تے چلتا ہے, کوئی ایسا بھی ہے جڑا آسمان دا بھی چلا دے گا. سمجھ نہیں لگی؟ لیکن جس طرح ظاہری نظام یہ عطا ہے رب دی, جو کچھ بنایا اس مالک جس میں طاقت جنی رکھی سو اس رکھی ہے, کوئی کہہ سکتا میری اپنی. اسی طرح جو نبیاں ولیاں دے باطنی نظام اس ذات پاک نے ونڈ رکھی اور فرق رکھے نے, اور جو کچھ دیتا ہے اتنے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا نبی ولی کہ میرا اپنا ہی, وہ بھی یہ آتا سب وہ ہی دستا. اور ہے ضرور
ہے ضرور. کیوں؟ اگر یہ فرق نہ ہو تسی اسی کنڈ پچھوں ویکھنے ہاں. ذرا ویکھ کے وکھا دس مینوں. ایتھے منہ میرے نال رکھی نہ پچھوں دس کی ہو رہا نہیں نہ دس سکنا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اپنے رکوع سجدے سیدھے کریا جے میں جویں پچھوں اگے وینا میں پچھوں وینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتے نو کہو اگر روحانی نظام باطنی نظام وچ فرق کوئی نہیں تے تیری دید تے حضور دی دید برابر کیوں نہیں؟ انی ارا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اسمع ما لا تسمعون میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اچھا ہوں ویخ اتے کیونکہ وہ باطنی نظام وہابی جڑا ہے وہ سمجھ رکھتا ہی نہیں فدو اندر یعنی صلاحیت ہی نہیں بےمان کے اندر وہ شیطان مسلط ہی ایڈا ہے. یہ اللہ دا فضل ہوتا ہے تو شیطان ہٹدا ہے تو بندے نو ایمان دی دولت نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ اتنے فوراً یہ ظاہری مالک آکھی جا رہے ہیں انہوں کوئی غصہ نہیں لگنا. ظاہری تصرف کر رہا ہے کوئی غصہ نہیں لگنا. وہ توحید نو اگ نہیں لگنی. جس لیے آکھاں گے نبیاں ولیاں دا باطنی نظام اتنے اللہ طاقت دیندا ہے فلان دیندا ہے یہ وہ تصرف وہ بھی رکھتے ہیں اوتھے یہ تو شرک ہو جانا ہے. وہ لانتی دے پوترا جی ان ہے مالک آکھن نال خالی شرک کسی نو منن نال تصرف منن نال شرک ہو جانا. قدرت اختیار منن نال شرک ہو جانا. تے پھر ظاہر چ اوتھے آکھے گا نہیں یہ تے دتی انہیں تے اونتری دا ہر جڑا ادھر جو کچھ ہے وہ بھی تو وہ ہی دتا ہے. کسی کی ضرورت ہے آخے میں حصے دار ہوں یا کون مومن ہے جڑا سمجھو رب دا حبیب رب دا حصے دار ہے کو کہہ سکتا ہے؟ سارے یہ کہندے نے اللہ اپنے حبیب نو سارا کچھ دتا ہے. سارے یہ کہندے نا. اج تک سچی دسی کسے مسلمان دے منہ وچوں ثابت کر کہ انہیں آخیا ہوگا حبیب خدا دا اپنا بھی کچھ ہے رب دا دتا نہیں اپنا آپ بھی کچھ ہے کسے دے منہ چ سنیا جی تو پھر شرک کا ہوا. سبحان اللہ. اونتری دا دتا جدو منیا جائے تو شرک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ شرک تے تاں سی کہ او دے دین دون دا کوئی چکر نہ ہو. یہ اپنے آپ ہی حصہ ہوئے دا اپنے آپ حصہ جدو کہہ رہا ہے وہ ہی دتا ہے سارا کچھ. پھر حصہ شرکا ثابت نہ ہو شرکا ثابت نہ ہو شریک ثابت نہ ہوا. سمجھ نہیں لگی. عبادت میں کیا ہے ہوں عبادت وہ آدھے سجدہ کی تو عبادت ہو گیا. دربار نو ہاتھ لا عبادت ہو گیا. تو چوم لے دربار نو عبادت اتری دیا تینوں نہیں شرا میں چاہنا ہونا انہوں چاہیے کسمیا ہے شریعت رسول دے اندر دخل اندازی دین دی بجائے یہ داڑھی مچھا من لین تے گل دے اندر انہاں دا جڑا وڈا مجتہد ہوے نا وہ وڈا ڈھول گل دے اندر پا دے چھوٹا مجتہد چھوٹا ڈھول. اسی طرح آخری نکی ڈھولکی تک یہ منگتے رہن باہر تے نچتے رہن یہ چنگا ہے. انہاں نوں قرآن حدیث میں ہاتھ لانا منع ہے قسم خدا دی کر کے نہ یہ اللہ دے فضل والے بندے. اللہ دا فضل ہونا تے ہوندا ہی جڑے ہوندے اللہ دے فقیراں دے خادم نے. اللہ دے فقیر تے فقیراں دے خادماں تے کرم ہوندا ہے. دوسرے پاسے رب نے پتا ہی کٹ دیتا وہ آندا بس آپ جو دینا ہے اپنے درویشاں نال دینا. میرے حبیب دا محتاج جنہ کو بنے گا میرے حبیب دے غلاماں دا جنہ محتاج خادم بنے گا مٹدا جائے گا آپ انہاں ہی فضل کرتے جان. قرآن و حدیث دا ہر قسم خدا دی کر کے آنا تمام اسلاف اس عقیدے تے رہ جائے. اس تو علاوہ سب لعنت کوئی شے نہیں لبدی. اساں بڑا یا ٹکر لاؤن تے آوندا ہے رباں دا چل جی سڈے نال ٹکر لئی نا تو سڈے نال ہی لے لی. ہاں ہوں سمجھا جی کہ ادھر ظاہری نظام دے اندر یہ نہیں اس عبادت کی ہوں عبادت کی عبادت دے اندر ضروری ہوتا ہے کہ عقیدہ رکھے کہ اگلا خدا ہے
یا خدا دے کی مطلب برابر دا او دا حصے دار یہ او دا حصے دار وہ پاویں منے نہ منے وہ پاویں دے نہ دے یہ دھکے نال ہی لے لیندا ہے اس کو گل سمجھا جی یا حصے دار سمجھے مستقل بذات سمجھے کسی بات میں یا شفیع غالب کیا مطلب سفارشی جو منتا ہے انج منے کہ وہ نام ہی دے گا نا سفارش یہ نہ منے گا کہ انہیں کر کے گروین تو پھاڑ کے سارا کچھ کر لینا اس کو کہتے ہیں شفیع غالب ایسا سفارشی جو ڈاڈا ہوئے کہ کوئی سفارشی مومن ایمان نال دسیا جو کوئی مومن ایسا عقیدہ رکھدا ہے کہ نبی ولی ساڈے سفارشی نے تے رب تو ڈاڈے نے تو رکھدا ہے سارے غالب نہیں سمجھتے مغلوب سمجھتے بھائی پاویں نبی ہے پاویں ولی ہے رب دی چاہ وہ مالک دی مرضی ہوے گی تے ایک دے او دی مرضی نہ ہوے تے کی دیندے نے تو سونے رب دے ڈاڈا بھی برابر دا یا برابر سمجھو یا خدا سمجھو پھر بھاویں ہاتھ بن کے کھلوو یا ہاتھ چھڈ کے اگے کھلو رہو تاں وی عبادت رکوع کرو تاں وی عبادت سجدہ کرو تاں وی عبادت سمجھ نہیں لگی ہاتھ چلاؤ اونوں پھر بھی عبادت تے جے عقیدہ کڈ دو سجدہ جو کر لیا سو پچھلیاں شریعتاں جائز سی کوئی عبادت حرام نہیں سی ساڈی شریعت حرام ہویا ہے عبادت نہ اس ویلے سی نہ ہونے اگر کوئی آکھے تینوں کہ ہاں سجدہ عبادت حق لو جا کتیا اگر عبادت سی تو حضرت آدم علیہ السلام دی فرشتے عبادت کی تھی معبود ایک کے ہر دور چ معبود ایک کے کوئی نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت آدم دے دور چ اللہ دے نال معبود حضرت آدم بھی سی وہ کہہ سکتا اگر سجدہ عبادت ہے تو اس لیے عبادت ثابت ہوگی پھر تو سجدہ تو پکا قرآن تو ثابت ہے جب نہ منے وہ کافر ہو جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیتا 11 بھراواں ایک ماں ایک والد نے انی رائے تو احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين سبحان اللہ لی الہ نہیں الیہ نہیں آکھیا کہ میری طرف یعنی کی مطلب جی میں کعبے آل سجدہ ہوتا ہے کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا کعبے کی طرف سجدہ ہوتا طرف سجدہ کیا بات ہے کیا بات ہے کعبے کی طرف سجدہ ہوتا ہے سبحان اللہ قرآن پاک کیوں ہے من حیث خرجت فولی منہ اس طرف کرو یہ نہیں فرماندا کہ دل دا سجدہ ادھر ہوئے دل دی نیت ہی ادھر ہوئے نا فولی وجہ کا دل رب وال رکھنا ہے منہ ادھر دل مسجود الہ کعبہ مسجود الہ ہے حضرت آدم مسجود رہے تو ہم لی مجھے سجدہ کر رہے ہیں ابا جی فرمایا پتر خواب تیری سچی ہے تو دسینا باہر دسینا حسد پہ جاندہ ہے کی مطلب آپ سمجھ جائے میرے پتر نو رب شان ایڈی دین والا ہے کہ 11 ستارے بھرا دے ایک سورج پیو چند ایک اما 11 سے 2 کہ 13 دے 13 سجدہ کرن گے انہیں ایک دن ان دی شان ہونی وہ آخر وقت آیا مصر دے آپ والی بنے جدو والی بنے تو پھر انہاں بھراواں نو تے انہاں والدین نو سدایا پھر وہ انہاں جا کے سجدہ کیتا حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب دی تعبیر پوری ہوئی سبحان اللہ ہن کوئی لعنتی دا پوترو سی سجدہ قرآن دس رہا ہے ثابت ہو گیا سجدہ کیتا ہے انہاں کوئی لعنتی دا پتر ہوے گا جیڑا آکھے معبود بن گئے حضرت یوسف زہر لعنتی مڑ رب کادا ہویا وحدت کادی ہوئی توحید کادی ہوئی کدی او دے نال دا حضرت یوسف بنیا کھڑا ہے کدی حضرت آدم بنیا کھڑا ہے
مسلمانوں کا تو عقیدہ ہی ہے اندر کوئی ہے ہی سمجھ نہیں لگی معلوم ہوا سونے جن یہ آدھے سجدہ تعظیم ہی ایک ہوں سجدہ عبادت بھابی نو پوچھ گا تیرے نزدیک سجدہ تو عبادت ہی کچھ ہے لانتی ہے اسلام میں سجدہ اور عبادت ایک چیز نہیں ہے بعض سجدہ عبادت ہے بعض عبادت سجدہ ہے ہر عبادت سجدہ نہیں ہے ہر سجدہ عبادت نہیں ہے کیا بات کی ہر عبادت سجدہ نہیں ہے ہر سجدہ عبادت موضوع آ رہا توحید و شرک دا اصل زیادہ وضاحت وہ اندر ہونی ہے اتنے تھوڑا تھوڑی جی گل سمجھا کے میں چلنا کہ توحید ہر عبادت سجدہ نہیں کیوں رکوع کھڑے ہو عبادت ہے سجدہ نہیں سبحان اللہ کیا بات ہر سجدہ عبادت نہیں کیوں حضرت آدم کو سجدہ ہوا عبادت نہیں کیا بات حضرت یوسف کو سجدہ ہوا لیکن عبادت نہیں معلوم ہوا ہر سجدہ عبادت نہیں ہر عبادت سجدہ نہیں کس لیے سجدہ عبادت بنتا ہے جس لیے اندر عقیدہ کی ہوئے کہ جہدے اگے سجدہ پہ کرنا یا خدا ہے یا خدا دے سمجھ لگی گل دی شریک کس لیے ہوئے گا جس لیے انہوں سمجھے گا یعنی حصے دار یعنی کی مطلب سمجھے گا کہ بے پرواہ کسی ایک گل بے نیاز ہے یہ کسی کی لوڑ کوئی نہیں یہ شان رب دی یہ شان کسی واسطے کریں گا تو آپ مشرک کیونکہ عبادت ثابت ہو جائے گی پھر مشرک بلکہ یہ شرک ثابت ہو جائے گا عبادت آپ بن جائے گی کیونکہ عقیدے شرک آ گیا تو عبادت تو ضرور ہو جائے گی سمجھ لگی یہ عبادت ہے میرے دوستو یہ کوئی اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی واسطے دتی نہیں لمحے بھر واسطے جائز ہوئی نہیں پورے قرآن حدیث کوئی نہیں بخا سکتا اللہ تعالیٰ کسی فرمایا ہوئے رسول دی عبادت کرو فلانے دی عبادت کرو فلانے دی نہ عبادت صرف ہوگی سمجھ نہیں لگی این سمجھ آ گئی عبادت کی سمجھ آ گئی ہوں اگے آ گیا اطاعت کی ہے فرما برداری حکم مننا کی مننا فرما برداری حکم ماننا حکم مننا پیچھے چلنا یا حکم مننا اطاعت کا مانا یہ واسطے کوئی ضروری نہیں کہ اگلے نو خدا سمجھ کے حکم مننے تا ہونی ہے نہ بھاویں خدا سمجھے بھاویں نہ سمجھے حکم مننا جس لئے فرما برداری حکم مننے گا اگلے دا وہ فرما برداری کر رہا وہ فرما برداری بن جائے گی انہوں اطاعت آکھیں گے یہ تو عبادت دا فرق ہو گیا اوتھے عقیدہ ضروری سی کیڑا خدا سمجھن دا یا خدا دے تا تعظیم کرے تو پھر وہ عبادت بنے گی تو یہ جڑا ہے یہ حکم مننا ہے ہوں بھاویں اگلے نو خدا سمجھے بھاویں اگر خدا سمجھ کے فرما برداری کرے گا تو مشرک ہے اگر خدا سمجھ کے نہیں کرتا نہ خدا دے برابر سمجھ کے کرتا تو مشرک نہیں وہ ایک لمحے واسطے اجازت نہیں سی غیر دی عبادت لیکن اطاعت اللہ قرآن فرما رہے اطیعوا اللہ اللہ کا حکم مانو واطیعوا الرسول بات سمجھنا بھائی یہ دس رہے اللہ جب فرما رہے اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے امر والوں کا حکم مانو یہ دس رہنے گل سمجھا جی یہ تکرار دستا ہے پیا علیحدہ اپنا اطیعوا دا تکرار دستا ہے پیا اتنے اللہ تعالیٰ فرما حکم مانو اللہ کا اور رسول کا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے امر والوں کا یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی حکم ایسے نہیں کہ اللہ نے اتار دیے اور وہ اللہ کا ہی حکم شمار ہوگا کس کا اللہ کا حکم شمار حکام حکم شمار ایک ایسے نہیں کہ اللہ تعالی نے اتاریا نہیں سونے نبی حکم کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی تو اس حکم دے بارے پوچھیا نہیں
اس حکم کی بات ہے کہ یہ حکم جو رسول کرے گا تمہیں وہ بھی ماننا پڑے گا. کیوں کہ اگر یہ کہیں کہ رسول بس اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اسی کو ہی آگے پہنچا سکتا ہے اور خود حکم نہیں کر سکتا تو پھر اطیع الرسول آخنا ٹھیک نہیں رہنا. یہی وہ مسئلہ ہے جو بزرگ ہمارے اصولیین کہتے ہیں کہ رسول اجتہاد کرتے ہیں. رسول اپنے اجتہاد کے ساتھ کئی ایسے احکام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی دی انتظار ہی نہیں کی تھی, پوچھے ہی نہیں. مثال دینا, موٹی ساری مثال دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حج فرض ہے, حج میری امت فرض ہے. حضرت عباس غالباً پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فی کل عام, ہر سال. آپ چپ رہے گئے. ہر سال حضور آپ نے فرمایا جب میں ہاں کر دینا ہر سال ہی فرض. ایتھے گل کر سمجھیے ہوئے آپ کی فرما رہے ہیں اگر میں ہاں کر دیتا حکم ہو جانا. یہ مطلب نبی دی ہاں نال ہی فرض بن جاتا ہے, بھاویں رب کو پوچھے بھاویں نہ پوچھے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایتھے ہوں بابی نو وٹ پھرے گا لانتی ایتھے 10 ہونا. حضور فرماندے نے اللہ بھی حرام کردا میں بھی حرام کرنا وا. اللہ تعالی نے مکے شریف دے چیزاں حرم دیاں تواڈے تے حرام کیتیاں, میں محمد نے مدینے دی حرام کر دتی. سبحان اللہ. عرض کیتی حضور اذخر ایک بوٹی ہوتی عام ہوتی, آپ نے فرمایا الا الاذخر, کوئی واحد انتظار نہیں کیتی, کوئی گل نہیں پوچھی, فرمایا الا الاذخر. ہاں یہ نہیں, یہ میں تواڈے تے اجازت دیتی, جاؤ یہ کھواؤ پیاؤ جانوروں اپنا جو مرضی کرو, ساڑو تے باویں جو مرضی, باقی میں حرام کر دیتا. سن ایک ہوں اذن کلی, ایک ہوں اذن جزئی. کی ہاں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اذن ملے ہوئے. اذن جزئی کی ہے جو گل ہوگی اس گل دا اللہ کو پوچھ کے وحی دا انتظار کر کے پھر دس. اذن کلی کی ہے رب فرما دیتا ہے حبیبا تو جو دیں گا یہ سمجھ میں ہی دے رہے. وہ کیویں آخیا کیویں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کا حکم مانتا ہے وہ اللہ کا حکم مانتا ہے. یہ آیت اذن کلی دس دیتا ہے کہ میرے حبیب نو کھلی چھٹی ہے, جی اپنی طرفوں کہہ دے گا, جی میرے اللہ دے میں بھیجا تو پھر دے تو سمجھا جو بھی اسی طرح ہی دے, تو جی اپنی طرفوں جو دے او میرا حکم جے یہ بھی میرا سمجھا جے, لیکن ایتھے اے نہ سمجھا جے کہ ایتھے جیڑی گل کیتی ہے او دے وچ انہاں خاص اجازت لئی ہے, نہ کلی اجازت جیڑی دتی ہے یہ کافی. سمجھ نہیں لگی نے اذن کلی اذن جزئی. وہابی تے سنی دا فرق سن لو. ایتھے وہابی آکھے گا ہر بات میں اللہ سے پوچھنا نبی پر ضروری ہے, اور سنی یہ کہتا ہے نہیں کئی گلاں ایسیاں نے انہیں کھلی چھٹی دے چکی. ہمیں حبیب پوچھے نہ پوچھے میرا مالک میرا حبیب سے. یہی مطلب ہے آپ کے شریعت کے اندر مختار کل ہونے کا. مختار کل کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھو وہ کائنات ظاہری سمجھو, یہ ظاہری نظام سمجھو, یہ بات نہیں سمجھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ جوڑی اسی طرح. ایک شخص انہوں تھی آدھے ہو بھائی ہر گل کام میرے کو پوچھ کے کرنا ہی وہ پابند ہو گیا. ایک ہوے جنوں تھی کہہ دیں ہو اختیار دیا جو مرضی اختیار دے دیتے.
کلی مختار سمجھ لے کیا بات تو جو کرے تیرا کرنا میرا کرنا تیرا دینا میرا دینا تیرا نہ دینا میرا نہ دینا جا میں تینوں انج دا اختیار دے دیتا سبحان اللہ۔ وہ جو کچھ کرے گا اصل تے وہ ہی ہے پیچھے اصل پہ سمجھ نہیں لگی یہ مثال ہے حقیقت ہے نہ سمجھا جی اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ تعالی دا معاملہ اور کائنات دا معاملہ ہے زمین آسمان دا فرق ہے وہ بھی سنتا ہے اسی بھی سننے ہیں زمین آسمان دا فرق ہے اندر کول بھی قدرت ہے سڈے کول بھی قدرت ہے بڑا فرق ہے ہاں جی وہ جو کچھ ہے اپنا ساڈا اندر کول لیا انہیں دتا اور بھی بتھیرے فرق نے میری گل نہیں سمجھی اصا ہوں اکھان نال وہنے وہ اکھان نال وہدا کیا اکھان تو پا کے وہ جی میں وہ شان دے لائق ہوں میری گل نہیں سمجھی بے شک تو اینی گل نے جزی سمجھ ضروری قرار دیں اصا اس نے کلی بھی سمجھنے دونوں اذن سمجھنے آسان ہے اس نے جزی اذن مانا اجازت اختیار جنوں کہندے ہو اذن جزی تے اذن کلی اسی اذن کلی اور اذن کلی قرآن پاک دی کیڑی آیت تو ثابت ہوندا ہے من یطع الرسول بلکہ ایک آیت اونج تے سبحان اللہ ڈھیر لگے پے نے جتھے اذن کلی ثابت ہوندا ہے تاں کر کے آپ امام عبد الوہاب شاعرانی رحمہ اللہ نے میزان دے اندر فرمایا یہ جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاذخار تے وحی دی انتظار نہیں کیتی یہ ثابت کردا ہے اس بات نو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کلی اختیار سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ ہن خیر تم مقصد یہ آیا کہ فرما برداری اطاعت حکم مننا اطاعت کیے حکم ماننا حکم مننا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت اپنی اپنے رسول دی فرمایا وہ اطاعت کرو اللہ دی اللہ کے رسول وہ کیڑی اللہ دی اطاعت کینو آکھیں گا اللہ دی اطاعت آکھیں گا جس وقت اللہ تعالی وحی بھیجے وہ فرماوے کہ محبوبہ کہہ دے اے حکم کر دے سبحان اللہ رسول دی اطاعت کس لیے آکھے گا جس وقت ادھروں نہ آوے حکم اس مسئلے دا تے آپ اپنی طرفوں فرما دین کہ جا سبحان اللہ ہے کر وہ رسول دو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ توجہ میرے بھائیو گویا کھڑا ہے تم میں سے امر والے امر والے کیا امر والے تم میں سے امر والے ہوں گل سمجھا جی تم میں سے امر والے یہ تو دو گلاں ایک امر والے امر آندے نے حکم نو حکم یہ حکم اتوں فرماندا مین کم تواڈے دا مطلب ہے تواڈے مین کم کہہ کے اللہ تعالیٰ کافراں نو کڈ دیتا ہے کیوں کہ وہ ساڈے نہیں وہ ساڈے نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے لہذا کافر کتا جنہ مرضی بادشاہ بنے ہائے ہائے اس دی فرما برداری ساڈے تے کوئی لازم نہیں سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ کیونکہ ساڈے تے فرما برداری امر والیاں دی حکم والیاں دی اچھا ہن حکم والے علماء مفسرین دا اختلاف ہے حکم والے کون ہیں عالم فقہا جنہوں فقہا ہیں علماء ربانی حقانی ہیں یا حکام حاکم لوگ سمجھ نہیں لگی لگتا اسی طرح ہی ہے کہ دو میں نے کیوں ایک حکم چلاندے نے اور ایک حکم جاندے نے وہ جاننے والے نہ دسن تو حاکمان نہیں لبدا تے جے حاکم چلان نہ تے انہاں کول چلدا کوئی چلتا سمجھ نہیں لگی ہائے ہائے فقہا ہون اسلام دے فقی دین نو سمجھن والے حکم شرع نو جانن والے وہ بیٹھے ہون تے اسلام دی حکومت نہ ہوے تے موڑ
جی آج جشر بنیا پیا جانا والے بیٹھے سمجھ نہیں لگی پر مکھیاں مار دے بیٹھے جی ساری تو کچھ سن دو ہی پہلو پوچھ لیں سن پوچھتے ہی جی آ جا کے پوچھنا تو صرف یہ ہوئی جی طلاق دے بیٹھا مولوی صاحب کی کرا ہوں تین دے بیٹھا تو چھڑکنے میں جا اترا جو تو پہلو ہی شرع نبی دی سکھ لینا تو تین کٹھیاں دینا ہوں جو دل دے بیٹھا تو ہوں تیرا بند نے ہوں چھڑکنے میں جا وہ ہور کول جائے گی تو تو ہور حال جائے گا سمجھ نہیں لگی نے اگر علماء نہ ہوں یعنی فقہا علماء دین کو جاننے سمجھنے والے حکم خدا نو جانن والے یہ نہ ہو تو انہوں نے خدا دے حکم دا پتہ نہیں لگ سکتا جڑے حاکم نے ایویں نا انہوں نے پتہ نہیں لگ سکتا علم نہیں ہو سکتا اگر او نہ ہون تے پھر حکم خدا چل نہیں سکتا کیونکہ چلنا بغیر طاقت تو ممکن نہیں ہاں اسی واسطے پہل اسلام حکومت سنبھالتا ہے سیاسی طاقت سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑا جہاد کرنا پیا نا وہ اپنا حکم چلاون واسطے سی ذہن وچ رکھی سبحان اللہ حکم خالی جناون نہیں اگر حکم جناون دی گل سی تو اتنے جان لیا سی اگلے مڑ لڑنا کیوں پینا سی حکم جناونا اور چلاونا چلاون اگے سن کسے ہور دا جے چلدا ہے تو انہوں توڑنا پیندا ہے تو توڑنے دے اندر اگلے یہ نہیں آندے حضرت صاحب آلو مڑ حکومت اسی چلے تسی اونجی لے لو سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ کیا بات آ جڑا تسی سمجھی کھڑے ہو نا مسٹر جناح نو انگریز پلیٹ وچ رکھ کے دے گیا سی کہ صرف تہاڈی تے وقوفی اور حقیقت وچ تھوڑی ہو دے گیا انہیں عرش اپنے ہاتھ وچ رکھی تسی دسو کیا ہوں پاکستان دا قانون حکم جڑا وہ تہاڈے ہاتھ وچ ہے کہ انگریز دے تسی صرف ایویں خوش ہوئے پھرتے جو مسٹر جناح نو ماشاء اللہ اگلے کیا جو تسی دل وچ چلے خوب دنیا اینا نہیں جاندی کہ ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بے مار کہا تھا جہاں تخت جمو ہے اقبال کہندا ہے بادشاہی تخت بغیر جنگاں تو لڑائیاں تو حاصل نہیں آندے کبھی کسی آوندے ہوندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے خط آپ نے خط مبارک لکھ دیتے سن بادشاہاں نو کسے بادشاہ نہیں آکھیا لو سرکار تسا خط لکھ دیتا ہے اسی انی جی بات نہ اگلے اٹھے نے صحابہ کرام خون وگائے نے اگلے دا حکم توڑیا ہے اپنی طاقت نال توڑ کے پھر اپنا حکم خدا رسول دا نافذ یہ مطلب ہے انہاں دوواں دا بڑا گہرا رشتہ ہے آپس وچ عالماں دا تے حاکماں دا عمرو سبحان اللہ کنا دا سبحان اللہ علموں کا اور حاکموں کا یہ عقل دے رہے ہیں تینوں وہ عقل دے رہے ہیں جڑی تینوں روئے زمین دے کسے پاسے لبنی ہے خودواں نال جگ بھریا پیا ہے ہاں رب ہمیشہ جدو عقل بندا ایک تو ہی بندا ایک نو دیندا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات کدی عقلاں دے ڈھیر نہیں لائے ہاں سید الانبیاء پاک جڑا ویکھے ہی نبی رسول ایک قوم دے سن ایک نو دیندا سی آندا سی ہن دے ونڈ سونے حبیب ونڈیا مڑ صدیق اکبر مڑ بنیا نہیں تو پہلو تو وہ ابو بکر ہی سی سمجھ نہیں لگی انہاں دوواں دا ایڈا گہرا رشتہ ہی عالم تے حاکم عالم نہ ہون حاکم فرعون بن دین اور حاکم نہ ہون تے عالم مجبور تے مسکین تے بے بس بن دین ایک کسے کھاتے نہ ایک کسے کھاتے جو گے ہوندے
وہ اگر کسی کھاتے جوگے ہوں تو مڑ فرعون ہوں سمجھ نہیں لگی دو میں ہون دونوں دا رشتہ ہے جاننے او محتاج نے چلاونے بولو سبحان اللہ کیا بات کیا بات شرع نبی نو عدل و انصاف نال اس کائنات نو چلاون نو اگر محتاج ہیں توجہ انہاں دوواں دی انج لوڑ ہے کہ بھئی عالم ہون او دسن حاکم ہون او چلاون یہ دوویں رلن تے پھر کائنات وچ انصاف تے رب دی حکومت قائم ہوندی سبحان اللہ سبحان اللہ راہ دی حکومت انصاف عدل والی قائم اگر ہوندی ہے تے اسی طرح ہوندی ہے نا دوواں نال ہوندی جے علماء بیکار ہو جان انہاں دی نہ منی جائے انہاں کول نہ سنی جائے انہاں کول نہ پڑھی جائے انہاں دی نہ سنی جائے موڑا فرعون تے جڑے کافر لانتی ہوندے نہیں وہی ہوندے نہیں تے معاشرہ فرعونیت تے ظلم وچ پسدا ہے جویں تو پس رہا ہے میں آنا نا ساڈی بے وقوف قوم بڑے ذوق نال ووٹ دیندی اپنا بڑے شوق نال ووٹ دیندی کی بڑے شوق جوش شوق نال نعرے آوے 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 کدی شیر آوے کدی تیر آوے وہ کھادی جاوے زخمی کیتی جاوے سبحان اللہ کدی بلہ آوے کیوں آکھے جے کھلا نہ ہوئے تو بلہ ہی تیرے ٹھیک ہے بجتے جانا ہی نہیں ہاں انہاں دے نشان ہی دستے ہیں کہ بزرگاں دا کی اندر ایمان ہونا خیر بے وقوف قوم ہے لانتی تو جی میں چلتی وگدی پئی ہے چلتی پئی ہن گل سمجھیا جی کی گل کر رہا سا شوق نال جوش ووٹ دیندے تے ذوق نال 5 سال روندے مراد بدھو قوم دا ووٹ دیندا بھی پتہ نہیں لگدا حالے بیٹھدا ہے کہ دیتی دی بھن دی انج کیتا کتی ماں دا پتر پیندا گیا باں چڑھا دتا جو گیس مہنگا ہو گیا فلانی شے مہنگی ہو گئی فلانی شے مہنگی ہو گئی کریے فدو دیا پترا تو جو انہاں شیطاناں نو ایڈی چھیتی ولی بنا لینا پر رب دے ولی بن دیا بندے دے وقت لگدا ہے یہ لانتی 5 سال پچھوں ویکھی کھڑا ہے پھر 5 سال بعد 1 مہینہ جڑا اترے نے تو شروع الیکشن شروع وہ الیکشناں دے دناں دے وچ ولی سمجھدا بن گیا توبہ کر لئی بس یہ ہوں غوث پاک آیا رحمتا ہی رحمتا وہ آتا تین میں دساں گا میں جدو آواں گا تین پھر پتہ لگے گا کہ میں وہی شیطان ہاں کہ اس تو ہی ود گیا ہے نا مراد تعلیم تو ہوئی سکما چود انگریز دی عقل بنے وہ دماغ پھٹدا ہے قسم خدا دی جدھر جانے پاگلاں نال جگ بھریا دسدا ہے اللہ بنیا کی ہے ساڈے مسلمان اتنا فدو نہیں ہوتا یاد رکھنا منافق بے ایمان اتنا بے وقوف ہوتا ہے مومن بندہ اتنا بے وقوف یار کہ وہی بندے نے وہی سارا کچھ 5 سال گالاں کڈ کے مسے جان چھڑائی ہوں نہیں وہی پھر اٹھ کھلوتا کہ نہیں وہ تے نزدیک دسو کیڑا زم نال نہا کے ایڈی چھتی پاک ہو کے آ جاندہ دسو کیڑی شے انہوں سارے اندروں باہر پاک کر دیندی ہے پھر حکومت دے قابل ہو جاندہ یہ مطلب اتنے ملا بھی بے وقوف نے اتنے پیر بھی چگڑ نے اتنے جنوں چھیڑے وہ اکلوں فارغ ہے میرے حضرت صاحب فرماندے سبحان اللہ آپ فرماندے کہ اساں پنڈ وچ سانا تے سن دے ساں بھی پنڈ والے بڑے عقل والے ہوندے شہر چائے پھر سنیا بھی شہر والے بڑے عقل تے پھر آ کے سوچیا نہ آن کے ویکھیا ہر پاسے ادھر ادھر تے پھر پتہ لگا نہ پنڈ والے عقل والے نہ شہر والے عقل والا وہی ہے جڑا نبی پاک دے دین والا ہے سبحان اللہ کیا بات حضور دا دین سبحان اللہ کیوں دین کی ہے خدا دی راہبری اللہ دی رہنمائی جدو بندے دی راہبری بندے نال بندے دا گزارا
بندیاں نال مخلوق نال بندے دا گزارا رب نال کیویں کرنا ہے جدو راہبری رب کردا انہوں دین آندا سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی ہن راہبر رب ہوے بندے دا رہنمائی او کرے تے عقل اوتھے کی اوتھے عقل جڑی تیری ہے انہیں صرف اونوں سمجھیا بس او دی گل سمجھی اے اپنیاں سوچاں نہیں ہن اے او دے پیچھے جدو او دے پیچھے تے اونے پھر او رب ہے اونے کو کمی چھڈی کمی ہوے تاں جو علم ہوندا نہ ہوے او دے نال دا علم کوئی نہیں قدرت کوئی نہیں ہر صفت او دی بے مثال سبحان اللہ پھر بندہ آپ با کمال سمجھ نہیں لگی خیر بہرحال شوق نال ووٹ دین ذوق نال 5 سال تے ذوق نال گالاں کڈ دین ہاں تو ہوں سونے گل سمجھا جی عالماں دا تے حاکماں دا ہے تعلق اولل الامر منکم تم میں سے جو امر والے ہیں کیا مطلب تم میں سے جو امر جاننے والے ہیں اور جو امر چلانے والے ہیں یہ دو میں بچہ سمجھ نہیں لگی گل اچھا ہوں جیویں حاکم تم میں سے ہوں تم من کم جڑا آخے نا وہ حکم 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 انہیں نہیں مننا لانتی قرآن پاک جو پڑھے تو انہوں سمجھتے صحیح رب من کم کیوں فرمایا انہیں ہمیں فرما دینا یہاں پر دو کرینے ہیں توجہ ذرا ہاں الامر میں الف لام ہے اور آگے منکم میں یہ دونوں کرینے بتا رہے ہیں مسلمان ہونا ضروری ہے لہذا جی امر جاننے والا ہے حکم خدا کو جاننے والا ہے یعنی عالم تو وہ بھی تم میں سے ہونا چاہیے بے ایمان عالم عالم نہیں اگر ہے تو صرف ان لغت یعنی جاننے والا کہ اس معنی کہہ سکنا ہے شریعت دا عالم نہیں کہہ سکتا سمجھ نہیں شریعت مطہرہ دے اندر اللہ تعالی دے حکم یعنی شریعت مطہرہ دے خلاف چلے اللہ تعالی دے حکم دے خلاف چلے تو انہوں جاہل آکھدے نے ان جاہل کیا قرآن تو انہوں فرماندا ہے جانور دے نال گدا جڑا کتاباں چکی پھر سمجھ نہیں لگی تو عالم اس واسطے کسی بھی اہل سنت تو ذہن چ رکھیا جی اہل سنت تو علاوہ کسی ہور دے کول مسئلہ پوچھنا جائز نہیں شرائط گناہگار ہو گئے ہاں جی اہل سنت ہوے نہ نیچری ہوے سکولی ہوے نہ وہ کیوں کہ وہ خود بدعقیدہ نہ مراد ہوتے ڈنڈی مارتے نہ صحیح ادھروں حاکم وہ بھی تم میں سے اور عالم وہ بھی اولل الامر منکم تم میں سے امر والے امر کو جاننے والے اور امر کو چلانے والے اور انہاں دا حکم توجہ میرے بھائیو انہاں دا حکم او دی بھی فرما برداری کرنی انہوں مننا ہاں جی لیکن ایتھے گل سمجھا جی اینا ذہن چ رکھو کہ اللہ تعالی دا حکم اور رسول دا حکم حقیقت فرق نہیں کیوں فرق نہیں اس واسطے کہ جے اذن کلی ہے تے تاوی رسول جو فرما رہا ہے رب تعالی تے جان رہا سی کہ اس میرے حبیب نے میرے خلاف تے گل کرنی جو کچھ انہیں دینا ہے میرا دینا میں دے رہا تے اگاں دے رہا یہ میں سمجھ میرا ہی دتا سارا کچھ لیکن جڑے وہ دوسرے نے نا امر والے انہاں واسطے شرط مشروط ہوئے کھڑے نے کی کہ اللہ رسول دے خلاف نہ گل کر حکم کرن جے خلاف کرن گے تے گل سمجھی حکم خلاف کرن گے مقابلے میں آ جان گے پھر وہ بندے نہیں رہن گے پھر خدا بنن لگے نے جب تک کہ اللہ رسول دی شریعت دے مطابق یعنی کی مطلب یا شرع دا حکم ہوے بیان نہیں سنا
یا شرع اجازت دیتی ہوئے کہ انہاں دی منو یہ گل مثلا شریعت آکھی ہے جائز گل جیڑی بھی آوے مان لو مثلا ہوں میں مثال دینا والدین آندا پانی پلا اٹھ چک کے پانڈا تو اتنے سٹیا اے فلانی شاہ نو دیا استاد کہندا ہے وہ چھتی پانی گرم کری میں غسل کرنا یہ آدھے جائز کام سمجھ نہیں لگی جائز کام جیڑے جائز کام کہڑے ہون گے جیڑے خدا رسول دے حکم شرع دے نال ٹکر نہ کھان ٹکر نہ کھان جیڑے ٹکران گے وہ ناجائز ناجائز اینی تو گل سمجھ رہا بے شک جیڑے ٹکران گے او دے اندر فرما برداری نہیں جے کرے گا تو گناہ گار ہے جے صحیح سمجھے گا تو کافر ہے کیوں کہ مقابلے میں جس لئے حکم آ رہا ہے ادھر ویخ رہے رب دا حکم ہے مثلا رب کہندا زنا حرام ہے کوئی کہندا جائز ہے کافر ہو جائے گا کہ نہیں انہیں شیطان دی فرما برداری کا کردا کیونکہ شیطان اللہ کے مقابلے میں ہے شیطان مقابلے چ رب دے تے کافر بھی مقابلے چ نے اللہ فرماندا جیڑی شاید تو اللہ تعالی ڈکدا ہے شیطان آندا کرو جیڑی شاید تو اللہ تبارک و تعالی فرماندا کرو شیطان اتوں ڈکدا کہ نہیں روکدا تو روکدا ہے یہ مطلب ہے شیطان تے شیطانی لوگ انہاں دے جو کام کرتوت ہیں شیطانی توجہ وہ سارے ہون گے انہاں دیاں گلاں انہاں دے کام ہون گے اللہ دے مقابلے وچ جب مقابلے وچ تو ہن مقابلے والی گل نہیں مننی والدین مسلمان ہون آکھن دی نہ کر بے حیائی کر بغیرتی کر والدین چاہے مسلمان ہیں ماننا حرام ہے اور اگر والدین کافر نے تو آندے نے پتر روٹی لیا جائز نہیں فرض ہو گیا ہے گل سمجھ ہاں کیوں اتنے پھر علیحدہ ہے کھڑے بل والدین احسان والدین کے ساتھ احسان کرو اتنے مومن کافر دا نہیں آیا بھاویں مومن ہے بھاویں کافر ہے تینوں انہاں نال نیک سلوک کرن دا حکم ہے وہ تیرا فرض بنتا ایک حکم ایک کام ایسا ہے جڑا شرع جائز کیتا ہے گل سمجھا جی شرع بعض ایسے شخصیات ہیں کہ اگر وہ کہہ دین تو اس لیے لازم ہو جاتا ہے شرع آخ دیے لازم ہو گیا والدین جائز کام میں حل وانا والد کہہ دیتا ہے حل واہ ضروری ہو گیا لازم ہو گیا نہیں کرے گا تو نہ فرمان جہنمی ہاں ہوں اتنے نہیں آخان گے والدین شرع بنا والدین شرع نہیں بنائی شرع اللہ بنائی جلا شاہ لیکن اس بنائی اسی طرح دی ہے کہ والدین باویں جویں دے مرضی ہون جائز کام تینوں آخر تینوں کرنا پینا اتنے تو لازم ہو جانا ہے کیوں لازم ہو جانا ہے کہ تیرے واسطے پہلو جائز سی لیکن والدین دی شان ظاہر کرنے واسطے کہ آخر انہاں تینوں جمیا انہاں دے حق نے انہاں دا حق اس انصاف والے رب نے تے حکمت والے رب نے انج رکھ دیتا کہ ہن اگر یہ کہہ دین تو تیرے تے واجب ہو گیا جڑا حکم لازم نہیں جیڑی گل لازم نہیں بھرا آکھے تے واجب نہیں والدین آکھے عام آخر واجب نہیں استاد آکھے واجب عام آکھے واجب نہیں پیر آکھے واجب کیونکہ جنہاں دا حق ودتا جائے گا جویں جویں سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ حاکم اسلام ہوئے حکومت اسلامی وہ جی میں شرط لگی کھڑی ہے من کم سمجھ لگی حکومت اسلامی ہوئے اگر حاکم اسلام تینوں حکم کر دیندا ہے مینوں حکم کر دیندا ہے حکم اگر وہ نہ کردا تے ساڈے لیے جائز سی واجب نہیں سی جدوں وہ کر دے گا لازم ہو جائے گا سبحان اللہ حضرت سیدنا امام ابو المعالی جوینی امام الحرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے امام غزالی دے استاد ہیں امام غزالی رحمہ اللہ سنو نے امام غزالی دے استاد نے امام الحرمین انہوں نے اس واسطے آخدے سن حرم مدینہ دے حرم مکہ دے امام سن دونوں دے اس وقت دے امام غزالی رحمہ اللہ دے دور امام ابو المعالی جوینی آپ اپنے گھر شریف دے اندر کپڑے بدل رہے سن باقی کپڑے پا لے کمیس رہ گیا کمیس پاون والا شلوار چادر وغیرہ جو بھی پاندے سن پا لئی ادھر حکم آ گیا
کہ آپ کو حاکم وقت بلا رہا ہے، اور کیونکہ حاکم مسلمان اسلامی نظام سے حاکم مسلمان سن، مرتد نہیں سن، بےمان نہیں سن، لانتی نہیں سن، انگریز والے انگریز دے قانون نظام والے نہیں سن، کفر دے قانون چلاون والے مرتد ہوندے وہ ہن جناب نا امام نو جدو پتہ لگا انہاں پیغام بھیجا بھائی آپ کو حاکم وقت بلا رہا ہے، آپ اسی طرح پج کے حاکم دی بارگاہ پہنچ گئے۔ انہیں پوچھا حضور اس حالت، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور آپ ہمارے اولی الامر ہیں، مجھ پر ضروری ہو گیا کہ اسی وقت حاضر ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ لوگ جسے حاکم خدا رسول دے خلاف کام کرتے سن، گل کرتے سن، کہ جا کے سیدھا متھے چ وج کے اگلے نو آخنا تو غلط کام کیتا ہی، کہ تو حرام کیتا ہی، تو رب دا دشمن پہ بنتا ہے، نہ پرواہ کرنی، پھر جو مرضی ہونی ویکھی جائے۔ سبحان اللہ۔ دونوں کام پورے، اطاعت بھی پوری، گل سمجھا جی، اور نبی پاک سرکار دی شریعت مطہرہ دی تبلیغ او فرض بھی پورا نہیں سمجھ لگی، دونوں فرض پورے کرتے انہاں تو ہن پتہ لگ گیا اطاعت دا مطلب ہے۔ اچھا ہن ایتھے فرق جڑا وا اولی الامر منکم اگے آیا ہے کہ اونوں پھر تیسرے درجے چ آن کے رکھیا ہے تے علیحدہ رکھیا ہے، وہ علیحدہ رکھنے چ حکمت آ گئی سمجھ کہ ایسے کام جو شریعت جائز کرتی ہے، شریعت واجب نہیں کیتے، کیونکہ اگر شریعت دا واجب ہوئے تو پھر تو یا حکم اللہ دا یا رسول دا، پھر اگلے دا حکم کیویں آکھو گے؟ سمجھ نہیں لگی یار؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے دا حکم تاں انہوں آکھنا ہے کہ شرع نہیں انہوں واجب کیتا تواڈے تے، لیکن جدوں او کر دین گے جائز ہے تواڈے واسطے، کرو نہ کرو، لیکن جدوں او عالم تواڈے عالم شریعت رسول نو جانن والے، نہیں سمجھ لگی؟ سبحان اللہ۔ اور یا تواڈے حاکم یعنی شریعت رسول کو ماننے والے اور جاننے والے، وہی ماننے والے، چلانے والے، چلانے والے، یہ جب حکم کر دین ہوں وہ تواڈے تے لازم ہو جانا ہے، کیوں کہ اللہ نے فرمایا اطیعوا، حکم مانو ان کا، تو وہ امر حکم ہے، اللہ دا حکم ہے، مانو انہاں دی، کہ اللہ دے حکم نال گل ضروری ہو جاندی، لہذا ہوں انہاں دی اطاعت علیحدہ واجب ہوگی۔ سمجھ لگی گل دی؟ وہ اس طرح واجب ہوگی۔ غرض ہے میرا وضاحت، ہوں میں پیچھے چلنا کہ عبادت صرف اللہ دی سی، نہ رسول دی سی تے نہ کسی اور دی سی، لیکن اطاعت اللہ کی بھی آ گئی، رسول کی آ گئی، والدین دی بھی آ گئی، لیکن یہ واسطے شرط رکھیا گیا ہے کہ یہ اللہ دے مقابلے وچ نہ آون، جے اللہ رسول اللہ دے مقابلے وچ تانوں حکم کرن پھر اونوں حرام سمجھیا جی، اگر اونوں صحیح سمجھو گے تو کافر ہو جاؤ، پھر تساں مشرک بنا لیا، پھر اینوں کہندے نے شرک فی اطاعت، اطاعت دے اندر شرک ہو گیا، شرک فی الاطاعت ہو گیا، فرما برداری تساں اللہ دے مقابل بنا لیا، حصے دار بنا لیا۔ سمجھ نہیں لگی؟ تے حصے دار تے کوئی کسی طرح بن سکتا نہیں ہوتا، حصے دار تے سمجھنا نہیں، سمجھ نہیں لگی؟ سبحان اللہ۔ ہوں سونے عبادت دے اطاعت دا فرق تواڈے تے گیا کھل، سبحان اللہ۔ ایک تے عبادت وچ عقیدہ خدا سمجھن دا یا خدا دے برابر سمجھن دا، بولتے نہیں گئے جی سمجھا۔ دوسرا کہ اتے عبادت او دی کسے واسطے اجازت ہے ہی نہیں، لیکن اطاعت دی اجازت ہے، لیکن شرط نال ہے۔ کی شرط ہے؟ کہ اللہ رسول دے مقابلے نہ ہو، اللہ دے مقابلے نہ ہو، رسول تے اللہ دے مقابلے ہو نہیں سکتا، لیکن جڑے باقی نے انہاں واسطے ضروری ہے وہ گل اللہ رسول دے مطابق کرن، یعنی کیا مطلب شریعت دے خلاف گل نہ ہوئے، شریعت دے خلاف ہے تو پھر وہ اگر منے گا تو گناہگار ہیں، اگر صحیح سمجھے گا تو کافر مشرک۔ سمجھ نہیں لگی یار؟ اس تو سبحان اللہ۔
حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ کاش کے لوکاں قدر، لیکن ہن ہے قدر انشاءاللہ ہون لگ پئی ہے. قدر ہوے قسم خدا دی قدر ہوے نہ گلاں دی نا. ہائے ہائے کیا بات حق تو تساں آکھو بس بھائی اساں ہن کسے پاسے جاندے نہیں. نہیں جانتے نہیں جانتے. ہاں کوئی جڑ جائے گا تینوں تو آکھے گا بس آج میرا موضوع ہے 11ویں شریف. آج میرا موضوع ہے کلاں دا ختم. مزہ لے نام مراد نہ تو اگے اگے ادھر ادھر ہون. تے جے کوئی توحید شرک دا چھیڑ بیندے نے تو آپ مشرک بنے بیٹھے. اج تک تساں سچی دسیا جے یہ ہوئی توحید شرک تے عبادت اطاعت دی وضاحت کسے کو سنی نہیں. اللہ تعالی دا دتا فیض فضل نے سمجھ لگی. انہاں گلاں نو قدر کرو، تے قدرے نہ بنو اللہ دا عذاب پاؤ گے. ذہن وچ رکھیا جی انہاں دی قدر کرو. ہن سونیا عبادت تے اطاعت دا مسئلہ سمجھ. فرق عبادت دے اطاعت دا موٹا موٹا فرق دو طرح دسیا ہے. کنے طرح؟ دو طرح. ایک یہ دسیا کہ عبادت واسطے ضروری ہوندا ہے اگلے دی جڑی عزت کر رہے ہو تعظیم کر رہے ہو جس کام نال اس عقیدہ بھی نال ہوئے خدا سمجھن دا یا خدا دے برابر سمجھن دا. اگر یہ عقیدہ نہیں تو عبادت بھاویں سجدہ بھی ہوگا. دوسری گل اطاعت جڑی ہے او دے وچ عقیدہ ضروری نہیں. اگر ہن اطاعت وچ جدا حکم من رہا اونوں خدا یا خدا دے برابر پہ مندا ہے تو پھر شرک عبادت پھر ثابت ہوگی. شرک ہو جائے گا. جے نہیں سمجھدا بندہ سمجھدا خدا دا تے پھر شرک نہیں. مثلا خدا دا رسول سمجھ کے کر رہا تو شرک نہیں. بولے الامر منکم سمجھ کے کر رہا تو شرک نہیں. تے لیکن ایتھے خدا رسول اللہ نو پاسے رکھ کے کیونکہ آپ دی ذات شریف جڑی ہے وہ تے خدا آنے مقابلے آ نہیں سکتی. دوسرے آ سکتے نے خلاف حکم اللہ دے حکم مرضی دے خلاف حکم کردے بھی ہیں کراندے بھی ہیں. ہوں جیڑا یہ حکم کرن اگر خدا رسول دے مقابلے وچ شرع دے مقابلے چ شرع دے خلاف ہے ٹکر کھاندا شرع نال تو اونوں اگر کرے گا تے گناہگار، اگر صحیح سمجھے گا کافر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت حدیث بخاری مسلم دے سنا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاسے صحابہ دی جماعت گئی. چند بندے صحابہ کرام کٹھے ہو کے ایک انہاں تے امیر سے بنیا باقی مامور بنے. وہ بھائی امیر جو بن گیا اس رستے چ آخیا بھی انج کرو یہ لکڑیاں کٹھیاں کرو. ساری لکڑیاں کٹھیاں کی چلو اگ لاؤ اگ لا دو چلو بھائی چھال مارو میں جو تہاڈا امیر ہاں چلو چھال مارو. وہ سوچن لگ پیا بھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال تے لگے اگ تو بچن دی خاطر تے یہ اگ سٹن دیا خیر تے یہ کی ہو رہا؟ یہ اللہ رسول دا حکم نہیں ہو سکتا. یہ اپنی طرفوں ہی کہندا تے ایسا نہیں منتے. سیدھی گل یہ اللہ دی شریعت جائز نہیں ہو سکتی. انہاں خیر اپنی سوچ نال سوچ کے بھی یار اصا جہنم تو بچن واسطے حضور نہ لگے ہاں تے یہ سانو آگے سٹدا ایسا نہیں مانتے. جدو واپس سرکار کول گئے نا تو انہیں جا کے ساری کہانی دسی بھی حضور آ گل ہے. آپ نے فرمایا جے تسی چھال مار دیندے نا وچ تے قیامت توڑی اگ چوں نہیں تھا نکلنا. کی مطلب اوتھے پھر حضور نے فرمایا لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. ہوں سمجھ لگ گئی جی. اتنے لانت پی کھڑی ہے. پیر پاویں جائز آ کے پاویں جائز آ کے ملا جائز آ کے پاویں جائز آ کے حاکم جائز آ کے پاویں جائز آ کے کفر جو مرضی ہے سارے پڑھائی سکول دی انہیں سلوٹ دسیا یس سر نو تے آخنا ہی نہیں. انہیں گال کی کڈی انہیں آخیا یس سر. انہیں آخیا گو کھا انہیں آخیا یس سر. انہیں آخیا شراب پی یس سر. پہن نچا یس سر. تا کر کے مراد مسلمان بنے کھڑے نے
ڈبری مرتے چھوڑیاں پانی پا کے اتری دے لانسی ایڈا لانسی بننا تے حضور دی شریعت تو باہر نکل امت تو باہر نکل میرے حضور دی امت نو بدنام تے نہ کر کلمہ تے نہ پڑھنا ہن سمجھ آ گئی عبادت دے اطاعت دے فرق آ گئے دو میں سبحان اللہ ہن میرا آخری گل کر کے میں مکا دینا تے اجازت چاہنا فرنگیاں کافراں مسلماناں تو یہ مطالبہ نہیں کیتا کہ ساڈی عبادت کرو کیوں انہوں نے پتا سی کہ عبادت بنتی تا خدا سمجھنا پوے تو انہیں سانو خدا سمجھنا انہیں تو مارنے سانو چھتر انہیں آخنا وڈا رہ تو اتری دا ساڈا خدا لکھ دی لعنت فرعون دی قوم ہوندی تے مان لیندی یہ تو مسلمان نے انہیں مننا کون سمجھ نہیں لگی سچی دسو ہے تمہوں انگریز کروڑوں روپے دے دے وہ آ کے میرے خدا سمجھ نہیں سمجھا بولو 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 بولتے نہیں جی نہیں سمجھا کیوں تے پتر نو آ کے خدا سمجھ ایک کام ایڈا واضح تے ایڈا ظاہر سی چلتی ہی نہیں اتنے نہیں سی چلنا ممکن اس کتی دے پتر نے نہیں چھیڑیا وہ آیا اطاعت والے پاس گیڑا کٹ کے آیا انہیں آخیا میں مشرق ہو رنگ چ کرا یہ مولوی بھی مولویاں کا بھی پیت نہیں کھولنا نہیں کھولنا فقیراں دوجے کا کی کھولنا انہیں آخیا اطاعت والے پاسوں حکومت میری منو عبادت پاویں خدا دی کرو میں مسجد بنا دینا میں تمہیں کی ڈکیا آؤ برطانیہ میں مسجد بناؤ اتنے بنا جتنے بڑھ دیا حکومت ہوں بھی افغانستان مینو کل پٹھان دسن رہے سن انہیں کیا انہیں آخیا مساجد ہم بنا دیتے ہیں ادھر مساجد کتی دیا پترا انگریزا گوریا سورا تو لکھ شیطان بن حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ حضور دے خادم جے تیری شرارت دل تک نہ سمجھن تے موڑے حضور دے غلام ہی کا دے سبحان اللہ سبحان اللہ نچا سکنا سکولی باندراں نو نچا حضور دے غلام تیرے کول نہیں نچ سکدے تینوں نچا دین سبحان اللہ گل ہے کرنا اے سکول دے باندر نے جویں مرضی پیا نچاندے این جو باندر باندر ہوندا ہی نچن واسطے تر کم سکول ہوں تر چیزاں سکھاؤ نے جا اگر چوتھی عمر نک وڈ دے قسم خدا دی کر ایک بےمانی سکھاؤ نے ایک بغیرتی سکھاؤ نے ایک انگریز غلامی سکھاؤ کیوں بےمانی بغیرتی پہلو سکھاؤ نے اس واسطے سکھاؤ نے کہ جے غیرت ایمان والا ہوے تے انہیں ساری غلامی کرنی کدوں پہلا ایمان سیکھ لیندے نے غیرت سیکھ لیندے نے انگریز غلام بنا دیندے نے جڑے غلام ہے انہیں ہر طرح دی اطاعت جائز ناجائز جو کچھ انہیں آرڈر ہے بولتا چل بہن کا چکلے کا پرمٹ کٹ کیوں یہ قانون ہے تیری بہن بہن چودہ خیر رہی وہ بہن بہن چپ کر آرڈر آ گیا آرڈر منگن دے سورا مسلمان ہے بئی مانا تین نہیں پتا کہ خدا رسول مسلمان کے نزدیک صرف اطاعت جائز میں ہو سکتی ہے ناجائز میں اطاعت نہیں سبحان اللہ جائز ناجائز سورا ویندا ہی نہیں ہے غلام جو بن گیا غلام جائز ناجائز تھوڑی ویکھدا ہے جدو غلام نو حکم ہوے آقا دا چلے کروا دا ٹھیک ہے چلے چلنا گوں کھا ٹھیک ہے کیوں انہوں پتا میں وکیا وا غلام میں کیویں اپنی مرضی کرا مسلمان سن لے قسم و ذات دی جدے قبضہ قدرت میری جان ہے مسلمان عقیدے کے اعتبار سے غلام صرف اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کا اللہ کے رسول دا بھی تا ہوندا ہے کہ رب فرما دیتا ہے میرے رسول دا حکم میرا ہے باویں اس لیے میں حکم بھیجا باویں نہ بھیجا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے سبحان اللہ اگر اللہ تعالی فرما دیندا میرے رسول دا حکم نہ منیا جے جنہ چر میں نہ بھیجا بھئی
جنہ چر میں اتو حکم نہ بھیجا ایسا نہیں سی مننا. پر جدوں نے کہا انہیں فرما دیتا ہے اندی گل میری گل، ایندا دینا میرا دینا، ایندا چڑھنا میرا چڑھنا، ایندا بننا میرا بننا، ایندا کرنا میرا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. اتنے توحید بھی ہے اور عظمت رسالت دو. سبحان اللہ. توحید اور رسالت مجال حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ایک سمندر کا قطرہ دوسرے سمندر میں آنے دوں. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا یبغیان اتوں سرکشی نہیں ہونی. توحید بیان کر دیا رسالت نشان نہیں گھٹاواں گا، رسالت نشان بیان کر دیا توحید وچ فرق نہیں آن دیا گا. سبحان اللہ. افراط و تفریط دا شکار نے اج لانتی لوگ. جو کوئی توحید بیان کرن لگتا ہے پھر یہ وہابی دا کام ہے. انہوں دے مذہب توحید اُنہ چر نہیں بچتی جنہ چر نبیاں ولیاں دی شان کٹاؤ نہ مکاؤ نہ تڈو ہی. تنقیس شان رسالت اور تنقیس شان تنقیس انبیاء. سن لے میں ایک جملہ جوڑیا اج. تنقیس عباد اللہ بازام تحفظ توحید اللہ یہ وہابی کا نظریہ ہے. بھابی کا مابل امتیاز فاصلے فرق ہے. اتنے آن کے ہوتا باقی فرق دالا بڑے بڑے گمراہ فرقے ہوئے دنیا بھابی کا فرق جدو کرے گا اتنے آن کے ہونا ہے کہ توحید دی حفاظت کرن دے گمان نال نبیاں ولیاں تے رب دے پاک بندیاں دی شان نو کٹائی جانا تے تھڈو مکا کے رکھ دینا یا مکاون دے نیڑے جا کھلونا یہ ہے وہابیت. یہ سمجھ نہیں لگی. سبحان اللہ. ایسے آن کے فرق ہوتا باقی فرق اللہ سے. اور اساں الحمدللہ اتکا یہ نہیں رکھتے. اساں نے توحید اپنی تھان تے اور ادھر تعظیم انہاں دی تعظیم انہاں دی توحید وچ فرق نہیں لیاوندی اور او دی توحید انہاں دی تعظیم. سمجھ نہیں لگی. اگر کوئی کرتا ہے تو اس لانتی دی ایک لانتی سوچ ہے اپنی جی، ورنہ اے ایک دوسرے دی ضد نہیں. مقابل اس طرح ہون کہ توحید اور تعظیم جڑی ہے یعنی اس طرح مقابلے چ آ جان کہ توحید دی گل کرو تے آکھو ہن ادھر تعظیم جڑی وہ جائز نہیں رہنی تے تعظیم جڑی اون دی گل کرو تے آکھو توحید جائز نہیں رہنی. نہ تھان تے دوویں برحق. سمجھ نہیں لگی. ہن وہ آیا سونے اطاعت والے پاسوں مسلیاں نو اج دیکھ لے انہیں عالمی حکومت بنائی. عالمی حکومت جس کو کہتے ہیں UNO اقوام متحدہ. اس عالمی عبادت نہیں بنائی عمرے. عالمی عبادت انہیں بنائی ہے کوئی نہیں. ہر کوئی آپ اپنی عبادت کرے ایسا کسی کو نہیں چھیڑ دو. سب کا احترام کرنا. یا اپنا عبادت کیتی جائے واقعی اپنی کیتی جائے بریلوی اپنی کیتی جائے ہندو اپنی کیتی جائے سکھ اپنی کیتی جائے ہر کوئی اپنی اپنی عبادت کیتی جائے. عبادت اپنی کر لگے حکومت ساڈی ہوگی. جی حکومت کے خلاف ساڈی حکومت نو نہ منے اقوام متحدہ UNO ویخ اقوام تو آکھے گا اتنے تو یار سارے ہی بیٹھے نے. وہ بیٹھے سارے نے منیندی سارے دی کدوں ہے چلیا منیندی کدو ہے اتنے 5 ویٹو پاور ہوں لے گیا کافر لے گیا اپنی. اندر کوئی ایک مسلمان بھی ہے مڑ ساڈے تے لعنت ہی ہور جی اسی مشرک نہیں تو ہور پتہ نہیں کدوں. وہابی نو آخ تیری مہربانی ذرا شرک فی طاعت جڑا ہے طاعت دی توحید اطاعت والی توحید تے اطاعت والا ذرا شرک تے سمجھا دے. وہ جب سمجھان لگے گا نا اگلے دن میرے کو آ بیٹھا جواب بڑا جا میں کہ یہ گل سن سعودی والے تے حکومت یہ مشرک نہیں میں تیرے منہ چ کڈاواں وہ تو سعودیا نو سمجھتے ہیں خدا وانگو. میں کہ میں کڈاواں تیرے منہ چ سعودیا مشرک آ کے کیویں
میں کہ میں تیرے منہ چ کڈاواں گا. جسل میں آخیا میں گل سن اقوام متحدہ دا چارٹ پڑھیا ہی وہ چارٹ پاسے چ رکھ چلو سعودیہ نو جدو حکومت ملی ہے یہ سعود حکومت سعودیہ بنی ہے جدو تینوں اس لیے پتا ہے یہ کنے بنوائی انہیں آپ فتح کیتا سی یہ مسلمان ترکیاں تو ترکی مسلمانوں تو انہیں کھوئی ہے حکومت یا انگریزاں کھوئی سی انہاں دی ضرورت سی انہیں جدو کھوئی سی نا سن لے ابن عبد الوہاب نجدی دا دور سی تے محمد بن سعود جڑا وڈا جدو پہلا ابن سعود تے ابن عبد الوہاب انہاں یہ دا مذہب سی وہ حکومت سی وہ حکومت دا بھکھا سی یہ مذہب نویں دا بھکھا سی انہاں دا ہو گیا اتحاد نیولے دے سپ دا کر لیا پتے اتحاد ہوں یہ رل کے آن کے مکے شریف چڑھائی کی شریف جڑا اس حاکم ہوں سی مکے شریف کا ہوں سی سید انہوں آخر شریف مکہ وہ پھر شریف مکہ جڑے سن انہوں آن کے نا وہ بج پج گئے انہوں کو ذرا غلطی ہو گئی تھی وہ بج پج گئے تو بدل جی بندے نہ واہ مارے مسجد کافی شہید کیتے نقصان کیتے مسلمانوں نے حضور دے روضے پاک نو بھی ڈھاون واسطے تو چلے گئے تو وہ خیر پچھوں جیڑی حکومت سی نا مسلمانوں دی جیڑی وڈی جیڑی مرکزی حکومت سی وہ سی روم سلطنت عثمانیہ جیڑی سی نا ترکاں دی بادشاہی وہ اصل مرکز کتنے سی روم جہاں نام ہوں اٹلی وہ اتے بیٹھے سن انہوں نے پتا جدو لگا نا تو انہوں نے پیچھے پھر فوج بھیجی مصر دے حاکم دی فوج آئی انہیں آن کے وڈ وڈ سٹ سٹ کے او مار کے سارے پھر حکومت قائم ہو گئی. پھر جڑا دوسری مرتبہ کھویا ہے نا وہ حکومت تھڈو مکائی سلطنت عثمانیہ تھڈو ختم کی وہ برطانیہ نے آن کے کی جی میں ہندوستان دی مغلوں دی مکائی سی مغلوں دی حکومت کنے مکائی سی ادھر عثمانیہ دی دونوں دی برطانیہ آن کے مکائی گل سمجھا جی جس لو برطانیہ دی مک یہ لانتی نال رلے سن انہاں کیتی سی بغاوت یعنی یہ نال رلے سن انگریز برطانیہ نال رل کے تے انہاں آخیا سی بھی یہ مشرک نے مسلمان یہ حضور نو پکار دے کوئی یا رسول اللہ کہندا کوئی کچھ کہندا یہ واجب القتل نے انہاں نال اتحاد کرو انہاں نال نہ کرو ہے تے تصدیق ہو گئی میرے سونے نبی دے فرمان دی جڑا بخاری مسلم ہے آقا نے فرمایا یدعون یقتلون اہل الاسلام و یدعون اہل الاوثان حضور نے خارجیاں دی نشانی دسی سی فرمایا انہاں دی نشانی یہ ہوے گی مسلماناں نو مارن گے کافراں نو چھڈن گے تصدیق ہو گئی میرے آقا دے فرمان دی کہ اتحاد کنہاں نال کیتا برطانیہ نال فرنگیاں نال تے ماریا کنوں مسلماناں سلطنت عثمانیہ مر رہی ہے یہ مشرک نے وہ توحید والے نے آہو توحید والے سن نا پھر اتحاد میں تھوڑا ہو گیا انہوں دی توحید دیاں کی گلاں میں چھیڑا تو آئی خدا دی اگلے دن ابن عبد الوہاب وڈا جڑا سی اون دے پتر دی پڑھی گل وہ آندا ہے یہ جڑا نا بت کسی نو بیٹا آکھنا اللہ تعالی دا بیٹا دے تیاں آکھنا یہ شرک نالوں گھٹ کبھی ابن عبد الوہاب دی گل ہے عبد الرحمان معلمی نے یاد تنقید بڑی بہرحال ہے انہاں دی کہ جڑا خدا دا بیٹا آکھنا شرک نالوں کبھی زیادہ نہیں گھٹ کبھی ہے شرک نالوں گھٹ کبھی ہے یعنی اے فی ذات ہی شرک نہیں خدا دا بیٹا آکھنا شرک نالوں ہے وہ ہوں انہوں دا اتحاد جڑ گیا آپس ایک نو کی چاہیے سی حکومت دوسرے نو نواں مذہب یہ آپس جڑ گیا اتنے حکومت قائم ہو گئی نے اتحاد کر لیا یہ حکومت جڑی ہوں ہے انہیں قائم کی میں انہوں آخیا میں کہ ہوں میرے کو لکھیا
7 شکاں لکھیاں معاہدے دیاں جڑا معاہدہ 1915 کنا 1915 برطانیہ دا تے انہاں سعودیاں دا معاہدہ ہویا سی. انہیں آخیا سی پہلی شرط یہ کہ میں تہاڈا بادشاہ بنے گا تہاڈی آل اولاد وچوں جڑا تہاڈا شہزادہ ہوے گا وہ بادشاہ بنے گا لیکن شرط یہ ہوے گی کہ برطانیہ حکومت دا مخالف نہ ہوگا. میں کہ سرکار صرف ایکو یہ ہوئی گل لے لو باقی رہن دے. میں کہ جناب یہ دسو خدا رسول برطانیہ دے خلاف نے کہ برطانیہ دے نال نے تسی دسو گے. خدا رسول خلاف مخالف ہیں. دیکھا جی ستے رہندے جی ایویں دے بندے بڑا پٹھا بہندے نے. گل سنی پٹھی اگو کر دیتی پٹھی اگے جا کے سنا دیتی. اس واسطے اسلام میں خبریں بعد جڑی وہ یقین میں یقینی کا فائدہ نہیں دیندی. ایک دی خبر کیوں بھی انہیں ہو سکتا چھٹیا سنیا ہوئے ہو سکتا کہ رنگ سنیا ہو پٹھا سمجھا سی جی میرا مرضی سمجھا جو بیڑا کر دے گا. خبر بعد یقینیات میں سے نہیں ہے. سمجھ لگی گا متواترات یقینیات میں سے یا خبر واحد ایسی جو محفوظ بالقرائن ہو. خیر ہوں جناب جی نا گل سمجھا جی کی ہوا انہوں کا معاہدہ ہوا. شک کی رکھی گئی پہلی 7 شکاں میرے کول پہ نے 7 بلکہ سارے رسالے چھپی انکشاف رسالے چ 7 شکاں چھپی ہیں 10 خط تو سارے کچھ کچھ ہیں. پہلی شک کی رکھی گئی برطانیہ مخالف اللہ رسول برطانیہ کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ خلاف ہیں. اچھا اللہ رسول خلاف ہیں تو یہ خلاف نہیں. یہ ہوں ایک اللہ رسول دے مطابق گل ہوئی یا اللہ رسول دے خلاف ہوئی؟ خلاف تو پھر یہ شرک فی الطاعت ہویا یا نہ؟ شرک فی الطاعت ہے. کیا بات کیا بات. دوسری گل دوسری شک میں یہ رکھی ہے سنو کہ تسا جنہ بھی یہ علاقہ ہے اس دی زمین نہ ویچ سکنی نہ ہبا کر سکنی نہ رہن رکھ سکتے. تسی جا کے سعودیہ تے کوئی رقبہ تے خرید کر کے بکھاؤ کروڑ روپے چلو مرلے دا چلے لو کروڑ مرلے دا نہیں جنگل اتوں کے جنگل کروڑ روپیہ مرلے دا خرید کر لو. سمجھ لگی یار کر سکتے ہو؟ کیوں؟ شریعت خدا رسول فرمایا. نبی پاک سرکار صحابہ دیاں جانا اتنے وار کے کافراں تو زمین آزاد کرا کے تو مسلمانوں واسطے حضور چھڈ گئے نے یا کسی کافر واسطے چھڈ گئے؟ اس لبابی لانتی نو پوچھ لانتی تے ویچن نہیں دین ویچ نہیں سکنا. ہوں اے اللہ رسول دے مقابلے وچ منی کھڑا ہے یا اللہ رسول دے مطابق منی مقابلے جی مقابلے چ منی کھڑا تو مشرکا ہور مشرکاں دے سنگ اگدے نے. او مشرکا جے دربار رسول اتھوں دے متوے آل شیخ جڑا ابن عبد الوہاب نجدی وڈا سی اون دی آل نسل نو کہندے نے آل شیخ تے جڑا محمد ابن سعود سی او دی نو کہندے نے آل سعود. ہاں جی حکومت والے آندے نے تساں ساڈے مسلیاں 'چ نہیں آونا تے بس ملا آندے نے تساں ساڈے مسلیاں 'چ کیوں نہیں آونا. تے او ملا جڑے نے انہاں دے مسئلے کی نے انہاں دے مسئلے صرف یہ ہوئی نے رسول اللہ دے دربار تے گیا شرک ہاتھ لایا شرک پتھر چکن لگا شرک چومن لگا جیڑا دین حکومت اجازت دیتی وہ آدھے نے سور دے سورو بھاویں اتنے سارے نو مارو. سانو کی لگے ساری حکومت نو کیڑا فرق پیندا جدو تسی آکھو اے شرک اے شرک. جے ساری حکومت اساں ہن آکھی اساں معاہدہ کیتی بیٹھے ہاں ایتھے اتھوں دا کوئی کتی رن دا پتر متوا جڑا ہے نا حرام دیاں دا پیر جڑا ایتھے بھونکدا ہے تے وجدا ہے جی میں کتا بلٹیر پیندا ہے کہ ہے ہاتھ کیوں لایا دربار نو پیچھے یلا 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 کیا بات ہے کیا بات ہے یلا یلا سور دیا بچہ یہ گل اتنے کیوں نہیں کرتا چیٹا جو مشرک ہویا بیٹھا ہے
قرآن کھول کے اگے چ رکھو، قرآن سے آیا ہے من یتولہم منکم فانہ منہم، اللہ کہتا ہے جو تم میں سے ان کو دوست بنائے وہ ان میں سے، اور یہ برطانیہ امریکہ والے خود کہتے ہیں ہمارا بہترین دوست سعودیہ ہے، یہ کتے بھونکتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، وہ آتا ہے ہمارا نہیں، ہمیں صرف مذہب وہ جو ہمارا پیو دے گیا، ہم خدا رسول کی شریعت کو نہیں مانتے، ہم اپنے پیو کا مذہب مانتے ہیں، وہ جو دے گیا ادھر بولیں گے۔ کیا بات ہے، ساڈے پیو دی شریعت دا معاہدہ ہو گیا ہے انہاں سوراں دے نال، انہاں ساڈے بزرگاں دے نال، انہاں نال معاہدہ ہے، انہاں آکھیا سانو تساں نہیں چھیڑنا۔ ہوں سمجھ لگی نا دی توحید دی، یہ ہوں توحید یہ لانتی آپس اس طرح کر کے انہیں معاہدہ کیتا، حکومت قائم کی سونے، یہ شرک فطاعت ہے جڑا وہ کر رہے ہیں، اتنے نہ ریونڈ والا بولے گا، تم میرے پیر مہر علی دربار نو ٹر پینا تو مشرک ہے، مشرک ہے، مشرک ہے، تو باقی جو کچھ شرک ہو رہا حکومت کی طرفوں اتوں کدی نہیں آواز سنے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نو امام اعظم نہیں آخن دیں، آدھے نے کیوں آ کے اس واسطے کہ امام اعظم تو صرف محمد رسول اللہ، مسٹر جناب قائد اعظم کہ نہیں ہوئے، قائد اعظم دا مانا تو امام اعظم دا لفظاں دا ہیر پھیر ہے، باقی دی گل تو وہی ہے۔ امام مانا پیشوا، قائد مانا بھی وہ بھی اعظم، وہ بھی اچھا، ایک شرک ایک توحید ہے۔ یہ چور کتی رلی کھڑی، کتی چورا نال رلی کھڑی، کتی چورا نال رلی کھڑی، رلی کھڑی۔ تو سونے وہ آیا ہے اطاعت والے پاسوں، انہیں آخیا اطاعت کرو میری، یہ جاگو دی اطاعت، سکول اطاعت کفر دی کران دے، بس سکول دا مقصد کی ہے؟ نوکری، بولو گاندھی فرنگی کی غلامی۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا ہمارے سکول کھولنے کا مقصد یہ ہے نسل ہندوستانی و فکر و عمل میں انگریزوں تاکہ ہماری حکومت چلانے کا کام نہ، بس۔ تو یہ مشرقین نے، یہ مشرق شرک فطاعت کی کھڑے نا سکولی، اللہ دے برابر مقابلے میں جڑا سور ہے یہ او دی اطاعت کردے نے تے کرواندے نے تے دھکے نال تے چھتر نال، ہاں آندے نے پھر ہے بھی ضروری تے اسلام خدا رسول دی اطاعت دی گل کرو تو آندے نے انتہا پسند ہے، جے ذرا غصہ چ کرو تے صحیح سیدھی چ سناو تے پھر آندے نے دہشت گرد۔ سمجھ نہیں لگی نے؟ تو یہ مشرک فطاعت ہے، یہ شرک فطاعت ہے، یہ ہوں اس عبادت وکری وکری کر رہے نے، اطاعت کٹھی ہے، سمجھ نہیں لگی؟ عبادت واسطے ہو دی مسیت وکری، مسیت وکری، ایک دوجے دے پیچھے نماز نہیں پڑھن گے، لیکن انگریز جڑا بادشاہ دے انہوں مننے والے سارے ایک ہو جاندے، انگریز دے قانون نوں مننے والے سارے ہے۔ وہ میرے بھائی ہوری آندے نے عجیب گل ہے، آخر وہابی مرے مسیت تے مولوی آندا مرے حرام موت سور، تے وہابی مرے تھانے تے فوج پھر آندے نے شہید، شہید شہید۔ سبحان اللہ، کیوں شیعہ مرے ایمان بگاڑے اپنے، گل سمجھی؟ تو اوتھے سارے آکھن گے مردار مریا، تے شیعہ مرے تھانے کچہری، ایک دوجے یہ لانتی میاں ایو انہاں تے کفر شرک انہاں تو کرایا اس اپنی تعلیم دے ذریعے کہ صرف تا میرے رب نے قرآن فرمایا محبوب اے مومنو اگر یہود و نصارہ کی مانو گے کسی فریق کی تو تمہیں کافر کر دیں گے۔ یہ جڑی میں تقریر کر بیٹھا، جڑی گل کر بیٹھا، یہ شرعی اس آیت پاک دی جو باقی اس طریقے نال انہاں ساڈے تو شرک کفر کرایا، عبادت رائی نہیں،
اطاعت نہیں عبادت دے واسطے نال نہیں انہیں آخیا عبادت نہیں چاہیے. اچھا جدو انہیں دیکھا بھی اطاعت تے ہوں ساری ہو ہی رہی ہے نا ہوں انہیں آخیا صرف ایکو کام کرو جی عبادت بھی کرانی ہے نا تے کی کرو اطاعت والے پاس آؤ حکومت کا قانون بنا کے پھر کرائی جاؤ پھر آخر گے آپ قانون جو مان سرکار کی کریے پھر آرڈر ہے. ہوں ویخ سکول چنہیں کی رکھ دیتا ہے 4 فوٹو عبادت خانے دے ایک ہندوؤں دا مندر سکھاں دا گردوارا عیسائیاں دا گرجا مسلمان مسجد چاریا کی عزت کرو چاریا کی برابر تعظیم کرو ہم برابر تعظیم کرتے ہیں. ہوں وہ لانتی قانون بن کے آ گیا نا تعلیم لو پڑھ پڑھا رہے ہیں مولوی پڑھا جہاں بھی آپ پوچھے گا پھر تمہیں پتا پھر مجبوری جو ہوئی پھر آرڈر جو ہوا اور سن لے اوئے اسلام جدو حکومت سنبھالتا ہے وہ بھی کافران آتا ہے عبادت پاوے اپنی رکھ لو اطاعت ساری کرنی. سبحان اللہ. کتے فرنگی نے اسلام تو یہ طریقہ سیکھا بڑا سور کا بچہ ہے. اسلام جدو حکومت قائم کرتا نا کفر دے علاقے سے انہوں نے آتا ٹھیک ہے اپنے تا گرجا تو گرجا رکھو چرچ اپنا مندر مندر رکھو لیکن خبردار جڑا قانون اسلام دا ہے یہ تمہیں مننا پینا ہے اگر یہ خلاف ہو اتنا ہے تینوں حضور دے صدقے پورا کھول کے قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکنا رب سانو سر کو نہیں تھی ایویں بھلیکھے جی مارے گئے گل نہیں اچھا ایک یہ کرو اتنے بھائی اپنا غلام حسن صاحب فاروق صاحب اتنے مدرسہ قائم کی کھڑے نے تمہیں پہلے بھی میں عرض کر گیا سا کہ اپنا تسی دوست احباب مہینہ لا کے آپ طے کر کے اپنے علاقے کا یہ کرو جہاں علاقے ادھر ادھر سڈے وال بھیجتے ہیں اسی فیکٹری والا ہی بیٹھے سڈے کول تھان کنی کہ اتنا جگ دے بندے بچے سانبھ لیں آپ اپنے علاقے اپنے بچے خود سانبھو اور وہ سانبھنے کا یہ طریقہ ہے. سکولوں فیساں دے سو اتنے فیس نہ دیو انہوں فیس نہیں اتنے اپنی ذمہ داری سمجھ کے جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی سے منتخب کر کے مہینے کا کٹھا کرو ذمہ دار بندے ہون وہ کر کے تے بچے اتنے کٹھے ہون اس علاقے دے اپنا پڑھا قرآن پاک اتنے پڑھن تو کتاباں خالد صاحب بیٹھے نے سڈے خالد ہزاروی صاحب ٹیکس لے دے یہ نہ اتے بنایا ہری پور روڈ سے ٹیکس لے دو نا اتے ابتدائی کتاباں یہ پڑھا لیں جہاں وڈیاں اتنے ہو جان گیا پھر میں رکھ لاں گا سمجھ لگی گل یا ہور کسے مطلب جس طرح بھی ہوگا بہرحال اپنا اپنا کام سمجھ کے تینوں آپ چلاؤ سمجھ لگی بس اشارہ کافی جی میں پڑھیا ہوں میں نے پڑھ سکتا